أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. سورۃ الرحمن. سورۃ الرحمن مکی سورت ہے. بعض نے اسے مدنی بھی قرار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا انداز اور اس میں پائی جانے والی تعلیمات مکی دور سے زیادہ مناسبت رکھتی ہیں. الرحمن جس سے سورت کی پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے، اس سے سورت کا نام الرحمن رکھا گیا. یہ اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے. بنیادی طور پر اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو اپنی نعمتوں کا تعارف کراتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا، کیا کچھ تمہیں عنایت کیا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں لوگ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ انہیں معجزات دکھائے جائیں. تو اس کے جواب میں کائنات میں پھیلی ہوئی ہر طرف نظر آنے والی نعمتیں، نشانیاں جو حقیقت میں ایک معجزے سے کم نہیں، وہ دکھائی گئیں تاکہ انسان اپنے رب کو پہچان سکے. اور جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے تبھی انسان اس پر حقیقی معنوں میں ایمان لاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہی حق کے راستے پر استقامت نصیب ہوتی ہے. اس صورت میں 3 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، 351 کلمات ہیں اور 1636 حروف ہیں. الرحمن نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا. رحمت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، رحمان فعلان کے وزن پر. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ کی رحمت ہر چیز میں نظر آتی ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور ان تمام نعمتوں میں سے بہترین نعمت القرآن قرآن ہے، جس کی اس نے خود تعلیم دی. علامہ اس نے سکھایا، القرآن قرآن کو. علامہ کا لفظ جو ہے باب تفعیل سے ہے، جس کے یہاں پر 2 مفعول بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک مفعول کا ذکر یہاں موجود ہے یعنی قرآن، اور دوسرا مفعول یعنی کس کو سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے. کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم قرآن کا کام اس قدر اہم کام ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے خود انجام دیا. اسی نے کتاب اتاری اور پھر اسی نے تعلیم دی، اسی نے سکھایا. قرآن کی تعلیم
اس کے لفظوں کی تعلیم بھی ہے کہ الفاظ کو کس طرح پڑھا جائے، اس کے معانی کی تعلیم بھی ہے، اور اس پر عمل کیسے کیا جائے اس بات کی تعلیم بھی ہے۔ یعنی قرآن کی تعلیم تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، الفاظ کی تعلیم کہ الفاظ کا حق کیسے ادا کیا جائے، ان کو پڑھا کیسے جائے۔ نمبر دو، معانی کی تعلیم کہ الفاظ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے۔ اور نمبر تین، اس پر عمل کیسے کیا جائے، اور اس کے لیے سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا، اور انہوں نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے اس کی تبیین کی، اس کو واضح کر کے بتایا، اس کو سکھایا، اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کان خلقہ القرآن، چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی صرف زبان سے نہیں تعلیم دی بلکہ عمل سے بھی دی۔ قرآن میں اگر اقیم الصلاۃ آیا کہ نماز قائم کرو، تو کر کے دکھایا کہ کیسے قائم کرتے ہیں۔ حج ادا کرنے کی بات ہوئی تو کر کے دکھایا کہ حج کیسے کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر احکامات۔ تو الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ وہ کتاب جس کی آیات بہت مضبوط کی گئی، پھر انہیں کھول کے بیان کیا گیا، اور یہ کس کی طرف سے کھولا گیا؟ من لدن حکیم خبیر۔ تو گویا قرآن خود قرآن کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اس نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور یہ کس لیے فرمایا؟ کیونکہ لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یعلمہ بشر، کہ آپ کو کوئی انسان سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تردید کی، اور علمہ شدید القوا کی مزید وضاحت ہے کہ یہ قرآن اور اس کی تعلیم کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تعلیم بھی اس نے خود دی، اور اس تعلیم کا انتظام بھی خود کیا، اور بہت اہتمام کے ساتھ کیا، جس کا ذکر ہم پچھلی صورتوں میں قریب بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس تعلیم کا سلسلہ آگے جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا، جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان، قول، فعل، عمل سے اس کو آگے سکھایا، اور پھر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے چن لیا۔ پھر امت میں 1400 سال سے یہ سلسلہ کون سا؟ تعلیم کتاب کا چلتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تاکید فرمائی، اور کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے۔ پہلے سیکھنے والے کی تعریف ہے، کیونکہ سیکھنے والا ہوگا تو سکھانے والا سکھائے گا۔ من تعلم القرآن وعلمہ، اور اسے ایک بہترین کام قرار دیا۔ آپ دیکھیے کہ اس صورت میں بے شمار چیزوں کا ذکر ہے، بہت سی نعمتوں کا، کھانے پینے کی اور دیکھنے کی، اور طرح طرح کے انسان کی ضروریات کی اور فائدے کی اور لذت کی، بہت سی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ان کی طرف اشارہ کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا؟ قرآن کی نعمت کا، اور صرف قرآن کی نعمت نہیں، علم القرآن کا، تعلیم قرآن کی نعمت کا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اور اتنا اہم کام ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر اس نعمت پر شکر ادا کرنا بھی لازم ہے کہ انسان اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر کرے، کیونکہ واقعی یہ سراسر اللہ کی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو امید نہ تھی، آپ تو امیدوار نہ تھے، آپ کو تو کوئی توقع نہ تھی کس بات کی؟ کہ آپ کی طرف کتاب بھیجی جائے گی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم سب بھی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان حقیقی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس نے اس کام کے لیے اپنی بے شمار مخلوق میں سے
ہمیں چن لیا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کام کے لیے لگائیں جس کام کو اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اپنے پیغمبر کے لیے پسند کیا، فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے کروایا، اور اسے اللہ کا ایک بہت بڑا فضل قرار دیا، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت میں آتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا، کیونکہ جس کو اللہ یہ نعمت دے دے، جس کا دل، جس کا رخ اس طرف پھیر دے، وہ واقعی پھر اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، اور اس پر اللہ کا فضل ہے، کیونکہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے یہ کتاب۔ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس میں غور کر رہی تھی کہ ملیک مقتدر کے فوراً بعد الرحمن آیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ملیک اور مقتدر، صاحب اقتدار، ان صفات میں بہت جلال ہے، اور اس کے فوراً بعد الرحمن، اللہ القرآن کی بات ہے، اور اس سے پیچھے آپ دیکھیں فی مقعد صدق کی بات ہے، اور پھر آگے علم القرآن کی بات ہے۔ تو مقعد صدق جو ہے اس کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس اچھے اور برے کا علم ہو، فرق ہو، اور وہ قرآن ہی دے سکتا ہے جو فرقان ہے۔ اور جو اہم ترین بات ہے اس سارے حصے میں سیکھنے کی، وہ یہ کہ وہ مقام پانے کے لیے، اس درجے پہ جانے کے لیے ایک خاص کوالٹی یا خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ صدق۔ یہ مقام صرف سچے لوگوں کو ملے گا جو اپنی باتوں میں، اپنے دعووں میں، اپنے کاموں میں سچے ہوں اور سچائی کے راستے پر ہوں اور سچ کر دکھانے والے ہوں۔ خلق الإنسان علمه البيان، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا، انسان کی تخلیق کی، علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا۔ بیان کیا ہے؟ اگین بعض مفسرین نے کہا کہ بیان سے مراد پھر قرآن ہے، کہ انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بہت سی چیزیں سکھائیں جن میں سے قرآن۔ بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو واضح کرنا۔ قرآن مجید کو بار بار کتاب مبین کہا گیا، وَبَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ، اور پھر یہاں بھی علمہ البیان، یعنی ایک طرح سے تکرار ہے علم القرآن کی، ایک معنی یہ کیا گیا۔ اور کہاں سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ بیان سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن پاک ہی میں آتا ہے ھذا بیان للناس، ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی ایک واضح بات ہے۔ اور ان علینا بیانہ، ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا۔ اور بیان کا لفظ کسی چیز کو کھولنے کے لیے بھی آتا ہے، بولنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بولنا اور واضح کرنا۔ تو انسان کو بولنا سکھایا، کیونکہ بولے بغیر تو تعلیم کا کام ہو نہیں سکتا۔ اگر معلم بول نہ سکے، معلم بات واضح نہ کر سکے، تو یہ بات آگے کیسے پہنچے؟ تو جس کو اللہ قرآن بیان کرنے کی نعمت عطا کرے، کیونکہ بولنا تو بہت لوگوں کو آتا ہے، لیکن پھر اس بولنے کو انسان اللہ کی بات بیان کرنے کے لیے استعمال کرے، تو یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور یہ بھی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اس صورت میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو علمہ البیان بھی تخلیق کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہیومن بینگ انسان کو ملتی ہے، وہ بولنے کی قوت ہے، اور وہ بولنے کی قوت اگر پھر اللہ کی بات بولنے میں استعمال کی جائے تو اور بڑی نعمت۔ اور جہاں تک بولنے کی قوت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان نہیں دی اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ کیونکہ بولنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ زبان کے ساتھ ساتھ ہونٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ البلد کی آیت ہے۔ اور پھر بیان صرف زبان سے نہیں ہوتا، بیان قلم سے بھی ہوتا ہے، اور بیان باڈی لینگویج سے بھی ہوتا ہے، اور بیان اشاروں سے بھی ہوتا ہے، سائن لینگویج، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو سب سے بہترین بیان زبان سے ہوتا ہے، بول کر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد قلم سے ہوتا ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے بولنے کا طریقہ ہی پریفر کیا، یا اس کو ترجیح دی، اسی لیے جبریل امین نے بول کر سنایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بول کر سکھایا. تو قرآن مجید صرف پڑھنے سے یعنی زبانی بغیر بولے پڑھنے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اس کو سننا ضروری ہوتا ہے. قرآن اگر آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کے پڑھتے رہیں، ابھی آپ اگر خاموشی سے پڑھیں یا آہستہ سے پڑھیں تو اس طرح سمجھ میں نہیں آتا جیسے بول کر بیان کیا جائے اور پھر کسی کے بولے ہوئے کو سنا جائے. تو مختلف قراءات جب مختلف انداز میں مختلف خوبصورت آوازوں میں سنی جاتی ہیں تو ان کا اثر مختلف طرح سے دل پر ہوتا ہے اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے قرآن کا سننا. لیکن قلم کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں، کیونکہ قرآن مجید ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھ رہے ہیں قلم. اور یہاں کس قلم کی طرف اشارہ ہے؟ جو قلم قرآن لکھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور پھر لکھنے والے کاتبین وحی لکھا کرتے تھے. اور کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جب آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کاتب نہ ہو. سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ 11 دن تک دن کے 24 گھنٹے انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. ان انٹرپٹیڈ تعلیم اور صحبت جو کسی اور دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے، نصاب دان تھے، اور چونکہ ٹریولر تھے، بزنس مین تھے، مختلف سفر کیا کرتے تھے، تو ان کا علم اور تجربہ اور ان کی حکمت اور سمجھداری اور ان کی ساری پرسنالٹی پھر براہ راست قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانے میں اور پھیلانے میں خاص طور پر مددگار تھی. تو اس سفر میں بھی وحی کے لکھنے کا انتظام موجود تھا. اور اس کے علاوہ بھی آپ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، جنگ میں ہوتے یا گھر میں ہوتے، ہر جگہ لکھنے والے موجود رہتے. پھر قرآن کو لکھا گیا. علوم القرآن میں قرآن کی کتابت اور قرآن کی جمع اور تدوین اور اس میں لکھے ہوئے جو نسخے تھے ان کی اہمیت کے بارے میں تفصیلات ہیں. تو علمہ البیان انسان کو بیان کرنے کا یعنی زبان سے اور پھر قلم سے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے معنی اور پھر اس کی تفاسیر اور اس کی تعلیم کے جو سلسلے بعد میں جاری ہوئے تو دونوں طرح سے یہ کام ہوتا رہا، زبانی بھی اور لکھ کر بھی. کیونکہ لکھ کر علم محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ نسلوں تک جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے. اور اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اگر انسان کو بولنا آتا ہے تو بولے اور لکھنا آتا ہے تو لکھے. پھر اس کے بعد کچھ اور نعمتوں کا ذکر ہے جن میں خاص طور پر سورج اور چاند جو دن اور رات کی نشانیاں ہیں یعنی وقت کا اعلان ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں. سورج اور چاند کے جہاں اور بے شمار فوائد ہیں وہاں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بیان ہوا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. کیا معنی ہے؟ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور یعنی روشن، وقدرہ منازلہ اور اس کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا تاکہ تم جانو، عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب کتاب وقت کا حساب. تو گویا علم کے بعد بہترین نعمت انسان کے پاس کیا ہے؟ وقت کی نعمت. ماہ سال، سالوں پہ سال اور ایک ایک دن. تو انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے. اور پھر یہاں پر کیا فرمایا خاص طور پر؟ بحسبان، ایک حساب میں بندھے ہوئے ہیں. یہ فعلان کے وزن پر ہے جیسے غفران، قرآن، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی دقیق حساب کے ساتھ سورج اور چاند نکلتے اور غروب ہوتے ہیں. اور یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں، صدیوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اور اس حساب کتاب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، کہیں غلطی نہیں ہوئی. اسی لیے تو یہ نظام قائم ہے. کبھی سورج کے نکلنے میں یا ڈوبنے میں تاخیر نہیں ہوئی، اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں. اور اسی سے پھر انسان اپنے دن کو رات کو آرگنائز کر سکتا ہے.
اپنے کام کاج کے اوقات، اپنے آرام کے اور دیگر زندگی کا سلسلہ اسی سے چل رہا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، والنجم اور تارے، والشجر اور درخت، یسجدان وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ نجم سے ایک مراد تو تارے ہی، یعنی ستارے جو معروف معنوں میں ہیں، اور نجم کا ایک اور معنی بیلیں بھی کیا جاتا ہے۔ نباتات میں وہ پودے جن کا تنا نہیں ہوتا، سٹیم نہیں ہوتا، جو دوسرے پودوں کے سہارے پہ اگتے ہیں یا زمین پہ پھیل جاتے ہیں، کہ یہ بیلیں بھی، یہ پودے اور تارے یہ سجدہ کرتے ہیں، اور شجر بھی، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ستاروں کا سجدہ کیا ہے حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہاں بھی اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی باقی مخلوق بھی اس کی تسبیح کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے۔ سورۃ الحج آیت 18 میں آتا ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ بھی، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے ایسے ہیں جن پہ عذاب چسپاں ہو کے رہ گیا، لہٰذا وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، وہ شیطان کی طرح سجدے کا انکار کیے ہوئے ہیں عمل سے۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خوشی سے بھی اور مجبوراً بھی، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں صبح اور شام، ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ تو یہاں ایک طرف نعمتوں کا ذکر ہے اور دوسری طرف کس بات کا؟ ان کے اندر پائے جانے والے اسٹرکٹ ڈسپلن کا، بحسبان، اوقات کے پابند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوقات کی پابندی ان کی عبادت میں، ان کے سجدے میں بھی ریگولر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سجدوں کا حال کیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں دیگر عبادات کے ساتھ اوقات کی پابندی ہے، وہاں خاص طور پر نماز کے لیے، کیونکہ سجدہ سمبل ہے کس سے؟ نماز سے، نماز کے لیے اوقات کی پابندی لازم قرار دی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ صلاۃ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ لازم ہے۔ تو یہاں سورج اور چاند کا ذکر ہے، کس کے ساتھ؟ بحسبان، اور پھر نجم اور شجر کا ذکر ہے یسجدان، سجدے کے ساتھ، اور پھر یہ سجدے باقی مخلوقات کے لیے جو دیگر آیات سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کی یہ ساری مخلوق ایک خاص قاعدے اور ضابطے میں بندھی ہوئی ہے، سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور انسان کے لیے بھی حق کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والسماء رفعها، سورج چاند کے بعد اور درخت اور بیلوں اور تاروں کے بعد آسمان کا ذکر، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو اس نے اونچا اٹھایا۔ ووضع المیزان، اور میزان قائم کی، میزان رکھ دی۔ میزان اسم مصدر، تول کے معنوں میں، اور اگر اسم اعلیٰ ہو تو ترازو کے معنوں میں، لیکن یہاں مجازی طور پر عدل کا معنی لیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد کوئی ترازو نہیں ہے، اسکیل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بیلنس ہے اور وہ عدل ہے جو اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کے اندر رکھ دیا ہے، کہ یہ سب کچھ عدل پر قائم ہے، ان کے اندر ایک خاص قسم کا توازن ہے، بیلنس۔ تو والسماء رفعها، آسمان کو بہت اونچا اٹھایا اس نے، جیسے کہ سورۃ قاف میں آپ نے پڑھا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، اور اس کے ساتھ ساتھ ووضع المیزان،
یہ بغیر پلرز کے یہ آسمان جو قائم ہے، تو کس طرح کیسے اس نے ایک خاص عدل، ایک تناسب اور ایک ایسا میزان رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ اور اگر یہ میزان خراب ہو جائے تو نہ آسمان قائم رہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، اور نہ کچھ اور۔ اس میں انسان کے لیے ایک سبق ہے، وہ کیا؟ کہ جیسا میزان اور عدل پوری کائنات میں ہے، ایسا ہی تم سے بھی مطلوب ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اے لوگو سبق سیکھو اس میزان سے، اس عدل سے، کیا؟ کہ تم بھی میزان میں، عدل میں حد سے نہ بڑھو، سرکشی نہ کرو، ہر ایک کو اس کا حق پورے کا پورا دو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تطغوا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ تغی سے، طغا، کہ سرکشی نہ کرو اس میزان میں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو، یعنی درست رکھو وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں انصاف سے کام لو۔ تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ وزن میں ترازو درست رکھو، انصاف سے کام لو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ کمی کرو میزان میں، یعنی وزن میں کمی نہ کرو۔ مراد اس سے کیا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا پورا دو، خواہ وہ کوئی انسان ہو یا کوئی جانور ہو۔ کائنات اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جو کچھ انسان سے مطلوب ہے اللہ نے وہ کائنات میں رکھ کر ہمیں دکھا دیا ہے، ایک نمونہ۔ اللہ کو اگر ہم سے عدل مطلوب ہے، اعتدال مطلوب ہے، تو اسے صرف لفظوں میں نہیں کہا بلکہ عملی طور پر اپنی تخلیق کے اندر رکھ کے بتا دیا۔ دیکھو یہ سب کچھ قائم ہے عدل کی وجہ سے، اعتدال کی وجہ سے۔ تم سے بھی کیا مطلوب ہے؟ عادلانہ روش۔ حدیث میں آتا ہے کہ عدل کرنے والے قیامت کے دن رحمان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ کس چیز پر بیٹھے ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ کون ہے وہ عدل کرنے والے؟ جو اپنے فیصلوں میں عدل کرے، اپنے گھر والوں میں، اور جن چیزوں پر انہیں ذمہ دار بنایا جائے ان سب میں عدل کرے۔ تو عدل اور انصاف اور اعتدال زندگی کی، امن کی، سکون کی بنیاد ہے۔ کائنات قائم نہیں رہ سکتی ظلم پر۔ اسی طرح دنیا میں بھی امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ ظلم کے ساتھ اسلامی حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی، اور عدل کے ساتھ کفر کی حکومت بھی قائم رہ سکتی۔ یعنی اللہ کفر تو برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں کرتا۔ عدل جو ہے جہاں پر ہو وہاں دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ عدل زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے اور انسان سے مطلوب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، انسان کی رہنمائی کی گئی ہے اس کتاب میں، اور پھر کائنات میں اس کا ہمیں عملی نمونہ ملتا ہے، کیونکہ کلام اللہ کا ہے اور کائنات کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق۔ تو اللہ نے اس کو کس پر قائم کیا ہے؟ عدل پر۔ اور ہم سے بھی کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ عادلانہ روش کا۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور خاص طور پر یہ عدل کس کے ساتھ؟ والارض، زمین کے ساتھ۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے رکھا ہے، صرف تمہارے لیے نہیں کہ اپنی منمانیاں کر کے اس اعتدال کو خراب کرو اور زمین کو رہنے کے قابل نہ چھوڑو۔ یہ زمین کس کے لیے ہے؟ والارض وضعها، وضع یدہ کا مطلب ہوتا ہے رکھ دینا، اور یہاں مراد ہے بچھانا، جیسے کہ سورۃ رعد میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا۔ ایک اور جگہ آتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، تو اللہ نے زمین کو انسان کے لیے بچھا دیا ہے۔ سورۃ زاریات میں آپ نے پڑھا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا وَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اس زمین کو اللہ نے انسان کے رہنے کے قابل بنایا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور انام جاندار کو کہتے ہیں، سب مخلوق جس میں انسان، حیوان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سب کے سب، سب کا حق ہے۔ انہیں مار کے ختم نہیں کرو، ان پہ زیادتی نہیں کرو، ان کا بھی حق ان کو دو، ان کے ساتھ بھی عدل کرو۔ فیہا فاکہۃ، اس زمین کو اللہ نے بہت رنگا رنگ بنایا، بہت کچھ اس میں پیدا کیا، بے شمار نعمتیں ہیں اس زمین میں، لیکن خاص طور پر کون سی نعمت؟ فاکہۃ، پھل۔
اور فاکہہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے استعمال سے انسان کو خوشی حاصل ہو. کھانے کی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے سب سے پہلے لذیذ چیزوں کا ذکر کیا گیا. فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہے، والنخل، اور کھجور، پھلوں میں خاص طور پر کھجور کا ذکر، جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، انرجی بھی ہے، قوت ہے. ذات الاکمام، کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے کھجوروں کو پیدا کیا. غلاف والی، یعنی اس کے خوشے غلافوں کے اندر ہوتے ہیں، اکمام میں ہوتے ہیں. اکمام کمن کی جمع ہے. کما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. کمل بعیر کا مطلب ہوتا ہے اونٹنی کے منہ پہ تھوتنی چڑھانا، غلاف چڑھانا. تو وہ خوشہ جو کلی پہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت جو خوشوں میں لپٹے ہوئے ہیں. پھر جب وہ پک جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ پھٹ کے باہر نکل آتے ہیں. پھل تیار ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے اپنا آپ پیش کر دیتا ہے. والحب، اور اناج. حب کا لفظ جو ہے حبابا، غلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے گندم، چنا، چاول، ماش، مسور وغیرہ، ان سب کو حب کہتے ہیں. والحب ذو العصف، چھلکے والے، بران کے ساتھ. عصف کہتے ہیں وہ چھلکا جس میں دانا پیک کیا ہوا ہوتا ہے، ذو العصف، تاکہ دانا خراب نہ ہو، اور پھر انسان کی غذا کا ایک حصہ ہے. والریحان، اور ریحان پیدا کیا. اب یہ جو ریحان ہے یہ کیا چیز ہے؟ ہر خوشبودار پودے کے لیے ریحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض کے خیال میں نیاز وہ ہے، یہ جسے اردو میں نیاز وہ کہتے ہیں، خوشبودار پودا، اور رزق کے لیے بھی آتا ہے. والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس بھی ساتھ، ائیے کون سی، آلاء نعمتوں کی. آلہ یا تو الیون کی جمع ہے جس کا معنی نعمتیں، یا الن کی جمع ہے نعمت، مہربانی، فضل، قدرت، یا الن کی جمع ہے جیسے آنا، انن کی جمع ہوتی ہے. ربکما، تم دونوں کا رب. انسان اور جن دونوں کی طرف اشارہ ہے. جنات بھی انسان کی طرف اس زمین پہ اللہ کی مخلوق ہے. فبأي آلاء ربکما، کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی. تکذبان تسمیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں جھٹلاؤ گے. کس کس کا انکار کرو گے؟ کس کس کو نہیں مانو گے؟ کس کے بارے میں کہو گے کہ یہ اللہ نے نہیں بنائی، کسی اور نے بنائی ہے؟ کس کو جھٹلاؤ گے؟ کسی کو بھی نہیں جھٹلا سکتے. تو یہ آیت فبأي آلاء ربکما تکذبان 31 بار آئی ہے اس صورت میں. اور چونکہ نعمتوں کا ذکر ہے تو بار بار پھر نعمتوں کے جھٹلانے کی بات ہے کہ انسان ان نعمتوں کو جھٹلانا نہیں، جس نے دیا ہے اس کو یاد رکھنا اور اس کی شکر گزاری کرنا. اس آیت کو سن کر اس کا جواب بھی دینا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن پڑھی تو فرمایا کہ تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ تم سے بہتر تو جن تھے. جتنی بار میں نے ان کے سامنے یہ پڑھی، کہا جاتا ہے کہ جو نخلا سے واپسی پر آپ نے نماز فجر میں سورۃ تلاوت کی تھی وہ یہی تھی. تو انہوں نے ہر بار کہا اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے. لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد. تو بات یہ ہے کہ ان آیات میں والارض یعنی 10، 11 اور 12 میں خاص طور پر انسان کے لیے پیدا کیے جانے والے بہترین رزق کا ذکر ہے. انسان کی غذا میں وہ ضروری انگریڈینٹس جو ہونے چاہیے ان کی طرف اشارہ ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ اسی نے پیدا کیا ہے. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے وہ جو تم کو رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے. دنیا میں کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جو کبھی سرسبز اور شاداب ہوتے ہیں، پھر بارشیں بند ہو جاتی ہیں، پھر وہ علاقے ویران ہو جاتے ہیں، پھر وہاں قحط پڑ جاتا ہے، لوگ مرنے لگتے ہیں. اور انسان انسانوں کے رازق نہیں بن سکتے، انسان انسانوں کو کچھ نہیں دے سکتے، وہ ان کو موت کے چنگل سے نہیں چھڑا سکتے. اس لیے خاص طور پر انسان کو شکر گزار ہونے کے لیے ان نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے اور انہیں اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا چاہیے، اور ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، اور ان نعمتوں کو جیسے چاہا اللہ نے ویسا ہی استعمال بھی کرنا چاہیے، اور ان میں بھی عدل کا، اعتدال کا اور انصاف کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے بھی غذا ہے اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی. کیونکہ والارض وضعها للانام. اور اب دیکھیے کہ حیرت انگیز انصاف ہے نا
بہت سی چیزیں جو انسان کھاتا ہے اسی کا کچھ حصہ جانور بھی کھاتے ہیں. مثلاً انسان اس کا اندر کا حصہ کھا لیتے، جانور چھلکے وغیرہ کھا لیتے ہیں. فواکہ میں آپ دیکھیے، پھلوں میں دیکھیے، جس طرح کھجوریں، اور پھر خصوصاً اناج جو ہے اس کے توڑی یا اوپر کا چھلکا یا بھوسا جو ہوتا ہے وہ جانوروں کے کس قدر کام آتا ہے. اور ذوالعصف، عصف سے مراد پودوں کے ڈنٹل بھی لیے گئے، یعنی وہ جو اگلا حصہ انسان کھا لیتا ہے تو پیچھے کے جو ٹہنیاں اور پتے وغیرہ ہوتے ہیں. اور عصف کو اس لیے بھی عصف کہا گیا کیونکہ وہ ہلکا ہوتا ہے نا تو اڑ بھی جاتا ہے. یہ جو چھلکے، تنکے، توڑی پتے سے ہوتے ہیں وہ پھونک مارنے سے بعض اوقات اڑ جاتے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں دراصل اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. عدل تو اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے. اگر ہم اللہ کا حق نہیں دیتے، بندوں کا حق نہیں دیتے، دیگر مخلوق کا حق نہیں دیتے تو یہ عدل تو نہ ہوا. اگر ہم جانوروں کا حق نہیں دیتے تو بھی عدل نہیں. اگر ہم انسانوں کا حق نہیں دیتے تو بھی عدل نہیں. اگر ہم اللہ کا حق نہیں دیتے تو بھی عدل نہیں. اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دیا، ہم کیا دے رہے ہیں؟ زمین پر جتنی بھی اسپیشیز ہیں ان سب کا حق ہے کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا نا. اور وہ بھی زمین پر ایسے ہی حق رکھتے ہیں جیسے دوسری مخلوقات. اور جس کثیر تعداد میں روز ان کو مارا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے، تو اس سے پورا جو ایک عدل کا نظام اللہ نے اس پہ قائم کیا وہ بیلنس ختم ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ بھی انسان خود ہی بھگتے گا کیونکہ جس کا یہ کریشن پلان تھا اور جس نے یہ پیدا کیا اس نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا اور بلا ضرورت پیدا نہیں کیا. پہلی بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے. اور پھر اگر ان چیزوں پر کچھ لوگ غور و فکر کر رہے ہیں تو وہ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں کہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خود سے خود ہی سب بن گیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف سے نہیں سمجھتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. یہاں پر جو ریحان کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جس کا معنی رزق بھی دیا گیا ہے، اور ہر خوشبودار پودا، اور خاص طور پر ایک پودا جس کو ریحان کہا جاتا ہے، BASIAL، بیزل. تو اس پودے کے بہت سے فائدے، یعنی اتنے پودوں میں سے خوشبودار میں گلاب کا ذکر ہوتا، چمیلی کا ہوتا، موتیے کا ہوتا یا اور پھولوں کا ہوتا کہ جن میں ایک طرح سے خوشبو پائی جاتی ہے، جو بہت ہی خوشبودار ہیں، یہ خوشبو کے لیے معروف ہے. تو خاص طور پر اس کا ذکر جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جراثیم کش بھی ہے اور کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے اس میں، اور کھانے میں بھی کام آتا ہے اور جسم کے ایسیڈیٹی وغیرہ کو ختم کرتا ہے. کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا فائدہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے چند پتے چبانے سے یا چند دانے اس کو کھانے سے کم ہوتا ہے. پھر اسی طرح اور بھی مختلف چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ پھلوں کا ذکر ہے، کھجوروں کا ذکر ہے، اناج کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو اناج کا ذوالعصف جو ہے، اناج کا چھلکا جو ہے اس کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے. اور انسان نے اپنے لیے اس چھلکے کو اتار کر خود بیماریوں کو دعوت دی اور اب پھر واپس پلٹ رہا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے روحانی ضرورت انسان کی اور ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے. اور آخری حصے میں کھانے پینے کی بات ہے، لیکن ہماری ترتیب الٹ ہے. ہمارے یہاں کھانا پینا پہلے اور پڑھنا لکھنا بعد میں. ہم نے مہارت کس میں زیادہ حاصل کی، پہلے حصے میں یا دوسرے حصے میں؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من سلسال، بجنے والی مٹی سے، کل فخار، ٹھیکری کی طرح، بجنے والی ٹھیکری کی طرح. سلسال کا لفظ جو ہے اس صاد لام لام سے، سلہ کا مطلب ہوتا ہے خشک چیز کا بجنا. مٹی جب خشک ہو جاتی ہے اور بجنے لگتی ہے تو اس وقت اس کو سلسال کہتے ہیں. خلق الانسان من سلسال، اور وہ سلسال ہے کیسی؟ کل فخار، فخار کی طرح ہے. فخار کا لفظ جو ہے یہ فخر سے نکلا ہے. مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں جو پوری طرح پک جاتے ہیں تو ان کو بجا کے ٹن کی آواز نکالی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مضبوط برتن ہے، ٹوٹا ہوا نہیں ہے. اگر ٹن نہ بجے تو وہ پھر کچا برتن ہے. تو انسان کو ایسی مٹی سے بنایا کہ جو ٹن کی طرح بجتی ہے. ہم؟ اسی سے لفظ فخر نکلا ہے. انسان کو جو اپنے اوپر فخر ہوتا ہے نا وہ ٹن کی طرح بجتا ہے.
خلق الانسان من صلصال، پیدا کیا انسان کو خشک بجتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح ہے. اور انسان سے مراد یہاں آدم علیہ السلام ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی کو اس سے بنایا گیا تھا نا. قرآن مجید میں انسان کو جو مٹی سے پیدا کرنے کی بات ہے یہ کئی بار کی گئی ہے، اور ہر دفعہ مختلف طرح کی مٹی کا ذکر ہے. مثلا تراب کا ذکر ہے جو ڈسٹ ہوتی، یا عام جو زمین کی سوکھی مٹی ہوتی. پھر ارض، انبتکم من الارض نباتا. پھر تین جو گیلی مٹی ہوتی ہے گارا، سورۃ انعام میں اس کا ذکر ہے. پھر تین لازب کی بات آتی ہے، ریزدار اور چپکتی مٹی، سورۃ صافات میں ذکر ہے. پھر حمیم مسنون کا ذکر آتا ہے، بدبودار کیچڑ. پھر سلسال آتا ہے، ٹھیکری یا حرارت میں پکائی ہوئی. اور پھر سلسال کالفخار سورۃ الرحمن میں آتا ہے، جو ٹھیکری کی طرح مثال دے کے بات سمجھائی گئی کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اور پیدا کیا جن کو، اور یہاں مراد ابو الجن یعنی ابلیس ہے. من مارج، بھڑکتے شعلے سے. من نار، آگ کے. مارج کے لفظ ہے یہ مرج سے، مرجا. مرجا کا معنی پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. مراد ہے یہاں آگ کی لپٹ، یعنی شعلہ، کیونکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ دھواں بھی ہوتا ہے، تو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. انسان سے پہلے جن کو پیدا کیا، من قبل. اور کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا. اسی لیے تو ابلیس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. اب یہاں اس صورت میں چونکہ انسان اور جن دونوں کا ذکر ہے، اور اس زمین پر دونوں مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور اس زمین پر دونوں کا ہی حق ہے، اور دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور دونوں کی اصل بھی پھر بتا دی گئی کہ ان کی اوریجن کیا ہے، کس چیز سے بنے، اور اسی اوریجن کے مطابق ان کے اندر خصوصیات بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقین و رب المغربین، رب دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. مشرق اور مغرب کے لیے قرآن مجید میں تین طرح سے بات آئی ہے. ایک جگہ پر آتا ہے رب المشرق والمغربی، سورۃ المزمل میں رب المشرق والمغربی لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. دوسری جگہ آتا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یہاں جمع کا صیغہ آ گیا. پہلی جگہ واحد مشرق اور مغرب، دوسری جگہ مشارق اور مغارب، اور ایک اور جگہ بھی مشارق آتا ہے سورۃ صافات میں رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق. اور یہاں مشرقین و مغربین، تسنیہ کا صیغہ رب المشرقین و رب المغربین، کیونکہ ہر مشرق دوسری جگہ کا مغرب، اور ہر مغرب دوسری جگہ کا مشرق. اور ویسے بھی سردیوں اور گرمیوں کے مشرق اور مغرب الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے غور سے تو ہر روز کا مشرق تھوڑے سے زاویے کے فرق سے فرق ہو جاتا ہے، اور جگہ بدلتے بدلتے ایک دوسرے اینڈ پہ چلا جاتا ہے، پھر اس اینڈ سے واپس پلٹتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. یعنی اگر آپ دیکھیں سورج نکلنے کے مقامات اگر آپ روز غور کرتے ہو، سورج نکلنے کے وقت کہ کس طرف سے نکل رہا ہے، اینگل کیا ہے اس کا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ این جب بہت سخت گرمی ہوتی ہے تو بالکل ایک ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے سورج، یعنی مشرق اس کا. پھر ہوتے 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 جب این بہت سردیاں ہوتی ہیں تو بالکل دوسری جگہ آ جاتا ہے، اور پھر واپس پلٹتے پلٹتے اسی جگہ، لیکن اس آدھے دائرے کو آگے نہیں کراس کرتا کہ چلو اب ادھر آگے سے آگے چلتے چلے جائیں. رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جن و انسان. کیا جواب دیں گے؟
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان، اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو، دونوں باہم ملتے ہیں۔ مرج کا مطلب مخلوط کرنا، ملا جلا دینا بھی ہوتا ہے اور چلانا بھی ہوتا ہے۔ تو مرج البحرین، کیسے سمندر چلتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ برف برستی ہے اور برف جم جاتی ہے، پھر گرمی ہوتی ہے، پھر وہ پگھلتی ہے اور وہ ایک علاقے سے پانی نکلتا نکلتا ندی نالوں کی شکل میں پھر دریا بنتے، پھر آگے جا کے سمندر میں گر جاتا ہے، پھر ایک دوسری جگہ سے آتا ہے۔ تو آغاز ان کا کہاں سے ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک طرف سے ایک پانی کی رو آ رہی، دوسری طرف سے دوسری آ رہی، پھر ایک جگہ آتی ہے جہاں دونوں مرج ہو جاتے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اوریجن دونوں کی الگ الگ ہے اور بیچ میں کیا ہے؟ ایک حد، اس حد کو بیچ میں نہیں پار کرتے۔ جو ملنے کا پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے ان کے ملاپ کا، وہیں آ کے ملتے ہیں۔ اگر وہ بیچ میں ہی ملنا شروع کر دیں تو کیا ہو، جیسے ہم راستے میں کھڑے ہو کے ملنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کا راستہ بند کر دیتے ہیں، تو پھر زمین پہ زندگی قائم نہ رہ سکتی۔ ایک تو اس کا معنی یہ بنتا ہے، کیا سمجھ میں ہے؟ مراجع کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا، چھوڑ دیا اس نے، یعنی چلا دیا، چلانے کے معنی، کیونکہ مروج چراگاہ کو بھی کہتے ہیں جس میں جانور کھلے پھر رہے ہوتے ہیں جدھر جاتے جاتے۔ اب بحرین یعنی دو سمندر، دونوں کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ کہاں ہے؟ مختلف، جہاں سے وہ نکلتے ہیں چلتے 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 ایک جگہ پر آ کر یلتقیان باہم ملاقات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے درمیان ایک وسیع فاصلہ ہے جس میں کون رہتا ہے؟ خشکی کا ٹکڑا، اس میں وہ آپس میں تجاوز نہیں کرتے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ دو طرح کا پانی ایک ہی جگہ پر چل رہا ہوتا ہے، ایک کا رنگ گہرا ہے ایک ہلکا ہے، بعض اوقات ایک کالا ایک سفید ہے، بعض اوقات اور بھی رنگوں میں امتزاج ہوتا ہے، بعض اوقات میٹھا اور کھاری بھی ہوتا ہے، بعض اوقات گرم اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک ہی سمندر کے اندر دو چیزیں بہ رہی ہوتی ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، ملتے جاتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، ایک آڑ ہوتی ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے جس سے وہ بغاوت نہیں کرتے، اپنی حدوں سے آگے نہیں بڑھتے۔ سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، دونوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے، ایک آڑ ہے، روک ہے۔ برزخ سے مراد روک، رکاوٹ، پردہ۔ لا یبغیان، اس سے آگے نہیں نکلتے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں اے جن و انس جھٹلاؤ گے۔ لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد پھر انسان کے لیے جو کچھ بنایا ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، بڑی بڑی نشانیوں کا، بڑی بڑی نعمتوں کا۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ موسم بدل جاتے ہیں، کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مشرقین اور مغربین کا یہی فائدہ نا، اگر ہر روز سال کے 12 مہینے سورج ایک ہی جگہ سے نکلتا اور ایک ہی جگہ غروب ہوتا تو اس یکسانیت سے بھی انسان اکتا جاتا، کبھی ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے، کبھی ایک رنگ روشنی کا دیکھتے ہیں، کبھی ایک دوسرا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف مطلبوں کی وجہ سے آسمان کے رنگ اور روشنی کا جو اثر ہوتا ہے انسان پر وہ بھی فرق ہوتا ہے۔ اور سورج غروب جب ہوتا ہے، یہ قریب کے ایریے میں ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، تو آسمان کے اوپر جو مختلف کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے لیے غور و فکر کا مقام ہوتی ہے۔ اور پھر یہ رنگا رنگی صرف آسمان پہ نہیں، سمندروں میں بھی ہے۔ آسمان کی رنگا رنگی کا ذکر کرنے کے بعد سمندروں کی رنگا رنگی کا ذکر کیا، اور پھر ان کے اندر اللہ کا جو حکم جاری ہے کہ دو پانی کٹھے جا رہے ہیں اور آپس میں بغاوت نہیں کرتے، دونوں مختلف ہیں، ایک کھاری ایک میٹھا ہے لیکن ساتھ چل رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیا کہ انسان کو مختلف لوگوں کے ساتھ رہنا آنا چاہیے۔ ڈفرنس مینجمنٹ کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، کیونکہ دنیا کے دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں آ کے ضرور فرق ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ آپ کے ڈفرینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے ساتھ کم ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں طرح میں اختلاف ہوتا ہے۔
مرد اور عورت میں فرق ہے، انسان انسان میں فرق ہے۔ پھر ویسے آپ دیکھیں کہ زمین پر رنگ و نسل کی کیسی رنگا رنگی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، رنگ روپ کے اعتبار سے بہت اختلاف ہے انسانوں کے اندر، زبانوں کا اختلاف ہے، سمجھ کا اختلاف، لیکن سب کے لیے اللہ نے زمین ایک ہی بنائی ہے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، سب یہی رہو، تو اس پر رہتے ہوئے انسان کو عدل سے کام لینا۔ عدل کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ جیسے جیسے اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ماں باپ اور اولاد کا بنایا تو ان کے درمیان حقوق اور فرائض رکھے، شوہر اور بیوی کا بنایا تو ان کے درمیان حقوق اور فرائض رکھے، اسی طرح ہمسائے ہیں یا دیگر انسان ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے جن انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ خواہ ہماری موافقت ہو، دوستی ہو یا دشمنی ہو، ان کے ساتھ آسان طریقے سے رہنا ضروری ہے۔ دیکھیں مرج کا لفظی معنی جو ہوتا ہے نا چھوڑ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اچھا مارج جو ہے نا آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، شعلے کو اگر آپ دیکھیں تو شعلے کی اصلیت کیا ہے، اور جہاں سے نکلتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے، وہ کسی سہارے پہ نہیں قائم ہوتا، چھوٹا ہوا ہے نا۔ اسی طرح پانی جو آتا ہے پہاڑوں سے برف پگھلنے کے بعد، تو وہ بھی کیا ہے ایک طرح سے، یعنی کہ چھوڑا ہوا ہے نا، اللہ نے اس کو اپنے اس کے رستے بنائے ہوئے ہیں، تو بنیادی طور پہ اس میں جو چھوڑنے کا معنی ہے نا اوریجن وہ ہے۔ اسی طرح جانوروں کو چرنے کے لیے جب چھوڑا جاتا ہے نا، آپ کو سین اگر یاد ہو کہ بندے ہوئے جانوروں کو جب چھوڑا جاتا ہے، مرغیوں کو جو ڈبے سے نکالا جاتا تھا کیا ہوتا ہے، چھٹ کے کیا کرتے ہیں پھیل جاتے ہیں، تو چھوڑنے کا معنی ہے ابتدائی طور پر۔ تو مرج البحرین میں بھی پہلے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جانے دیا ہے، اور پھر وہ آپس میں بھی مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے پاس آزادی ہے، ان کا ڈسپلن بھی قائم ہے، ٹھیک ہے۔ سفاری پارک شاید آپ گئے ہوں، مختلف طرح کے جانور وہاں ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ٹیریٹریز ہیں، اور چھٹے ہوئے بھی ہیں، اس کے باوجود حدود بھی ہیں ان کی، اور وہ سب ایک دوسرے کو ایک طرح سے مدد بھی دیتے ہیں، ون وے اور دی ادر، ایک دوسرے کے لیے خوراک بھی ہیں۔ تو یہ زمین کے اوپر اللہ نے جو ایک انتظام کر رکھا ہے، یعنی عدل سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ انسان مختلف چیزوں کو ڈبیوں میں ڈال کے لکیریں ڈال کے ان کو اس کے اندر قید کر دے تو اس سے عدل ہوگا۔ عدل اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے بیلنس اور اعتدال کے، جب انسان سب کے ساتھ مل جل کر رہے، اور کبھی کوئی ہماری برداشت کرے، کبھی ہم کسی کی کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا سیکھے۔ اور پھر آپ دیکھیے یعنی سمندر کے پاس کس قدر آزادی ہے، اس کے باوجود ڈسپلن میں ہے۔ تو انسانوں کے پاس جو آزادی ہے اس کو شریعت نے ڈسپلن کیا ہے۔ سورج چاند ہے، آزادی ہے ان کے پاس، مگر ڈسپلن میں ہے، حسبان ہے، کتنا اسٹرکٹ ڈسپلن ہے ٹائم کی پابندی کا ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل کیا ہے انسان کے لیے سبق، ایک تعلیم اللہ نے قرآن کے اندر دی اور ایک کائنات کے ذریعے دن رات آیات دکھائی، اور شروع سے میں آپ کو آیت کا معنی کونی اور شرعی کے طور پہ بتاتی رہی ہوں کہ کونی آیات بھی ہمارے لیے تعلیم کا ذریعہ ہے، اور شرعی آیات بھی ہمارے لیے، قرآن کی آیات بھی سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے زیادہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کرنے کا جو کام ہے وہ کیا ہے، سیکھتے رہنا۔ اس کے بارے میں کچھ ریسرچز بھی ہیں، جیسے میڈیٹرینین میں 1980 میں یہ کیپٹن کاسٹرو وینا جو ہے، یہ فرینچ سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کافی کام کیا اور بہت سے تجربات کی، اور فرینچ نیشنل سائنس اکیڈمی نے انہیں انعام بھی دیا، اور انہوں نے جبرالٹر کے راستے کا بہت مشاہدہ کیا جو اٹلانٹک اور میڈیٹرینین کے ملنے کی جگہ ہے، اور دونوں پانیوں میں انہوں نے واضح فرق محسوس کیا۔ وہ تصویریں جو اس نے اس راستے کی گہرائی سے لی تھی وہ سمندری سائنس کی ترقی کے لیے کی ثابت ہوئی، اور پھر انہوں نے یہ دیکھا، اور اس تصویروں سے پتہ بھی چلتا ہے کہ جبرالٹر کے راستے سے جب دونوں سمندر کے پانی اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں ملتے نہیں، اٹلانٹک کا صاف شفاف پانی اور میڈیٹرینین کا نمکین پانی جبرالٹر کے راستے سے گزرتے ہوئے واضح طور پر الگ الگ رہتے ہیں، اور پھر آگے جا کے ایک جگہ جا کے ملتے بھی ہیں اور پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس دریافت نے جو سائنٹسٹ تھا اس کے تجسس کو اور ابھارا، اور پھر وہ ایک جو فرینچ سائنٹسٹ ہے مورس بکائے جو مسلمان ہوئے تھے، ان سے انہوں نے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور پھر یہی آیت جو تھی ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے 1986 میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ کائنات میں ہے، اور جو کائنات میں وہ قرآن میں ہے، یہ دونوں چونکہ اوریجن ایک ہے ان کا، اس لیے اس میں تضاد نہیں ہے۔
یعنی سمندر کی گہرائی کی طرف بھی آپ جائیں تو مختلف لیولز پر جو پانی کا پریشر ہے یا ان کے کرنٹس ہے یا ان کے اندر جو لائف ہے ان میں بھی اختلاف ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے چل رہے انٹرفیئر نہیں کرتے، جیتے ہیں اور جیتے دیتے ہیں۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مرجان، لؤلؤ لام حمزہ اس کا روٹ ہے، والمرجان اور مرجان کہتے ہیں چھوٹے موتیوں کو، کورل کے لیے بھی لفظ مرجان آتا ہے یا مرجان کا ترجمہ کورل بھی کیا جاتا ہے، کورل ریف جو ہوتا ہے، یہاں پر موتی کا ذکر ہے، اور موتی سمندری جانور آئسٹر جو ہے اس میں بنتا ہے، جیسے کوئی ریت کا ذرہ وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کی چیز جو مینٹل ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے، تو آئسٹر جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کی جو اریٹیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مینٹل جو ہے وہ ایک خاص قسم کا مادہ سیکریٹ کرتی ہے، اور وہ اس ریت کے ذرے کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے چند سالوں بعد ایک موتی بن جاتا ہے، اور یہ عمل سمندر کے اندر ہوتا ہے، زمین پہ موتی نہیں بنتے، یہ الگ بات ہے، انسانوں نے فیکٹریاں لگا لی ہیں موتیوں کی نقل کرنے کے لیے، لیکن اس میں وہ خوبصورتی نہیں جو اصل موتیوں میں۔ یخرج منہما اللؤلؤ، ان دونوں سے موتی نکلتے ہیں، دونوں سے مراد مختلف طرح کے سمندروں، مختلف طرح کی پانیوں، یعنی دو مزاج ہیں اور دونوں میں فائدہ ہے، دو طرح کے پانی اختلاف کے باوجود دونوں ہی مفید ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انسانوں کے ساتھ جیسے ہمارا اختلاف ہوتا ہے نا تو ہم فوراً ان کو کاٹنے لگتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، جتنے لوگوں کو ہم کاٹتے جاتے ہیں اتنے لوگوں سے جو ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے اس سے محروم بھی ہوتے جاتے ہیں۔ ہم اپنی اس بہن سے نہیں مل رہے، رشتے داروں میں آپ دیکھیں ان سے ہمارا بول چال بند، اب وہ جو بول چال بند قطع رحمی کی تو اس سے کیا ہوگا، اپنا ہی نقصان ہے، اس سے جو فائدہ ہو سکتا تھا اس سے آپ محروم ہو گئے، اس بھائی سے نہیں مل رہے، اس خالہ سے نہیں مل رہے، اس چچا سے نہیں مل رہے، فلاں سے نہیں، فلاں سے۔ اکثر خاندان اس بیماری کا شکار ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر ان رشتے داروں کی جو تائید اور ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے، یا وہ اللہ نے ایک جو محبت کا رشتہ ان کے ساتھ رکھا ہے، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور بہت سی خیر سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دو، کوئی دیتا ہے یا نہیں، دیکھو پانی کے مختلف سمندر میں ہر ایک میں سے موتی نکل رہے ہیں، اگرچہ نمکین سمندر زیادہ مفید ہوتا ہے موتیوں کے بننے کے لیے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی جگہ سے موتی نکلتے ہوں، دوسری جگہ سے بھی موتی نکلتے ہیں، ہر پانی کے اندر اپنا ایک فائدہ ہے۔ سورۃ فاتر میں آپ نے پڑھا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَمِن كُلٍّ، اور ہر ایک میں سے تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، ہر جگہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور اس میں سے زیورات نکالتے ہو، یعنی یہی موتی اور مرجان، اور ان زیورات کو تم پہنتے بھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیور پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہن سکتے، تلبسونها، اللہ تعالیٰ فرما رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ جو مرجان ہے یہ بھی ایک سمندری جانور ہے بیسیکلی، جس کا نیچے کا حصہ جو ہے وہ انتہائی سخت ہوتا ہے اور پھر سخت سطح کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اوپر کو ہوتا ہے، اور پھر اس میں یعنی کہ چونا ایک طرح سے کیلشیم کاربونیٹ پایا جاتا ہے موتی اور وہ جو آئسٹر اور اس کے اندر، اور اس سے پھر آگے مزید یہ چیز بنتی ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ، اور اس کے لیے ہیں کشتیاں جو اوپر اٹھی ہوئی ہیں، یعنی کشتیوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی کے قانون کے تحت وہ چلتی ہیں، اور جوار جو ہے یہ جاریہ کی جمع ہے، اور جاریہ کا لفظ کس سے نکلا ہے، جرا سے، جرا یجری، چلنا، اور منشآت کا معنی کیا ہے، منشآت کس کی جمع ہے، منشأتن کی، اور منشأتن کس سے ہے، نشأ سے، اور نشأ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اٹھنا، اور انشا کا مطلب اٹھانا ہوتا ہے، انشأکم من الارض، تو منشآت اوپر اٹھی ہوئی ہیں، فی البحر سمندر میں، بادبانی کشتیوں کی طرف اشارہ ہے، کیسے لگتی ہیں وہ، کل آلام، پہاڑوں کی طرح، آلام جو ہے علم کی جمع ہے، علم کہتے ہیں نشانی کو، جھنڈے کے لیے بھی لفظ آتا ہے، پہاڑ کے لیے بھی آتا ہے، تو ضروری نہیں کہ پہاڑ ہی لگے، یعنی آلام سے مراد جیسے وہ جھنڈے تنے میں ہوتے ہیں
یا کوئی نشان ہوتے ہیں، تو بحری بیڑے کو اگر آپ ذہن میں لائیں یا اس کی پکچر ہی ذہن میں لائیں تو دور سے کیسے دکھائی دیتا ہے؟ جیسے کوئی ماؤنٹین رینج ہو. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. دیکھیے خاص طور پر ایسی جگہیں جہاں پر آپ یعنی اپنے بہت سے رشتے داروں سے دور ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی قطع رحمی شروع ہو جائے پہلے ہی تھوڑے اور ان سے بھی کاٹ لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے کیا نمونہ باقی رہ جائے گا. جو کچھ بچے ایک کلوز فیملی کے اندر سیکھ سکتے ہیں وہ ایک بڑے معاشرے کے اندر نہیں سیکھ سکتے. اور پھر مختلف گھرانوں کی، مختلف لوگوں کی مختلف ویلیوز ہوتی ہیں اور پھر وہ ساری کی ساری اثر انداز ہوتی ہیں. اور پھر سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان روٹ لیس ہو جاتا ہے. جب روٹ لیس ہو جاتا ہے تو اس کی ترقی رک جاتی ہے. کوئی قوم روٹ لیس ہو جائے، بیس لیس ہو جائے، روٹس بے حد ضروری ہوتی ہیں، روٹس کی پہچان. اب دیکھیں کہ جب انسان رشتہ داروں سے ملتا ملاتا نہیں تو اس کی روٹس کمزور ہو جاتی ہیں. جس پودے کی روٹس کمزور ہو جائے تو اس کا پھل جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، پھل دیتا ہی نہیں ہے. اس انسان کے اندر انسانی جوہر کم ہو جاتے ہیں، انسانیت کم ہو جاتی ہے، انسانی ہمدردی کے جذبات کم ہو جاتے ہیں. لیکن رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنے کے لیے انسان کو یک طرفہ طور پر بہت کچھ برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ ہم لوگ کی مشکلات کیا ہیں. ہماری روٹس جو دینی روٹس ہیں وہ کمزور ہیں. ہمارے بچوں کو اپنی اسلامی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں. ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، ابھی اس کو جاننا اور نہ جاننا بہت بڑا فرق پیدا کرتا ہے. دینی روٹس ہماری کمزور ہیں. ہم کن کی نسلیں ہیں، کن کی اولاد ہیں، ہمیں نہیں پتا کون ہے وہ. اب ہمارا ایمانی رشتہ جو ہے وہ خاندانی رشتوں سے بھی بڑھ کے ہے. تو جب ہمیں ابو بکر اور عمر ہی کی پہچان نہیں اور صحابہ کرام ہی کی پہچان نہیں تو ہماری دینی روٹس کمزور ہیں. آج بچوں کو آپ دیکھیے فٹ بال کے جو فینس ہیں، یہ مختلف جو کھلاڑیوں کے اور سٹارز کے جو پیچھے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک کال فیل ادا، اندر باہر سب کچھ پتا ہوگا. لیکن کسی ایک کے برابر لا کے دیکھیے، اتنا پتا کسی کو صحابہ کرام کا بھی ہے، اس سے آدھا، چوتھا حصہ، 10واں حصہ کوئی پتہ نہیں. وہ روٹس کمزور، پھر خاندانوں سے دور، خاندان والوں کا کچھ پتہ نہیں. تو جو ایک خون کے رشتوں کی روٹس ہیں وہ کمزور. پھر اس کے بعد جو باقی بنیادیں ہوتی ہیں، جو ایک مدر ٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایک زبان جو سب کو جوڑتی ہے وہ کمزور. ہمارے بچے اگر ہماری زبان ہی نہیں سمجھتے تو کمیونیکیشن کہاں سے؟ ہم کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں یا سمجھ ہی نہیں رہے تو رشتہ کٹ گیا نا. یا دین کا رشتہ ہوتا ہے یا خون کا رشتہ ہوتا ہے، ہاں، یا پھر زبان کا ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ سارے ہی کمزور ہیں. تو پھر وہ ہم نے تو ان کو پیدا کر کے حوالے کر دیا نا، نوالا بنا کے دوسروں کے، جو چاہو کرو ان سے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے روٹس مضبوط ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آگے جا کر جو مزید ذہنی، روحانی، ایمانی ترقی ہے اور ایک ایکٹیو رول پلے کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، ان سب چیزوں کے لیے بھی ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. اب دیکھیں پھر میں مثال دوں گی سورۃ الرحمن کے حوالے سے کہ کائنات کی اللہ نے ہمارے سامنے نشانیاں رکھی ہیں. اچھا، ان نشانیوں میں کیا ہے کہ اگر آپ مختلف جانوروں کو دیکھیں تو وہ اپنی اپنی جو ان کی کمیونٹیز ہیں، مثلا ہاتھیوں کو دیکھیں تو وہ اپنے گول میں رہیں گے. جب اسی طرح باقی جانوروں کو دیکھیں، شیر کو دیکھیں، بھیڑیوں کو دیکھیں، ولڈر بیسٹ کو دیکھیں، تو وہ کیا ہے، ان کو ایک دوسرے سے سپورٹ ملتی ہے. اہل ایمان کو بھی ایک دوسرے سے سپورٹ ملتی ہے. قرآن پاک میں کیا آتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان یقینی طور پہ خسارے میں ہے. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک دین کے فرد کے ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، حق کی ضرورت اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ انسان کو اس دنیا کے مشکل ترین ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے بارہا صبر کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ہم ہر تھوڑی دیر بعد پھسلے پڑے ہوتے ہیں یا نہیں، ہر روز تو ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو مختلف طرح کی آزمائشیں آ جاتی ہیں نا، کہ جب کبھی زبان سے کچھ نکل جائے گا اور کام خراب کر بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ ہر روز ایک امتحان چلا رہتا ہے. ان امتحانوں میں کامیابی کے لیے مورل سپورٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کو سمجھانا، سمجھنا، کسی کی نصیحت قبول کرنا، کسی کے مشورے پہ عمل کرنا، کسی سے مشورہ لے کے کام کرنا، یہ بے حد ضروری ہوتا ہے.
اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور اب مشکل آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوگی کہ اب آپ نے قرآن پڑھ لیا اور باقی لوگ نہیں پڑھے، اب ویلیوز فرق ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ایسے دوستوں کی شدید ضرورت ہے کہ جو آپ کے لیول پہ سوچتے ہیں۔ اب اگر آپ دین پڑھے ہوئے ہیں اور آپ مشورے لینے چل پڑیں گے ایسے لوگوں سے کہ جن کا نقطہ نظر ہے وہ آخرت بیسڈ نہیں ہے، آخرت اورینٹڈ نہیں ہے، وہ ان کی ساری سوچ دنیا اورینٹڈ ہے۔ اب آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی دین کے کام میں، دنیا کے کام میں، آپ چلے مشورہ لینے ان سے جن کا سارا مبلغ علم دنیا ہے، ذالک مبلغہم من العلم، اب وہ آپ کو کیا مشورہ دیں گے؟ کس سے جوڑیں گے، کس سے کاٹیں گے؟ ہاں؟ اب اس کے لیے کیا ہے؟ جب آپ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں، ایک دوسرے کا نام بھی نہیں آتے، ایک دوسرے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو اس کا نقصان کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کھل بھی نہیں سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے، شیئر ہی نہیں کر سکتے، کسی کو اپنا غم بتا ہی نہیں سکتے، کسی سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اکیلے تو نہیں جی سکتے۔ تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی آپس میں بھی بونڈنگ مضبوط ہو، ایک دوسرے سے کھلا کرے، ایک دوسرے سے سلام دعا ہے، اور ایک دوسرے سے انٹیمیسی اتنی ہونی چاہیے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کچھ شیئر کر سکے اور اعتماد کر سکے، اور خصوصاً اگر آپ نے اگلا کچھ سوچا ہے کہ دین کی کوئی خدمت کرنی ہے تو وہ تو اس کے بغیر بالکل ممکن ہی نہیں کہ آپ اکیلے یہ سب کچھ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور آپ ہر قدم پر صحابہ کرام سے مشورہ لیتے ہیں، وہ غلطی بھی کرتے ہیں پھر اللہ حکم دیتا نہیں ان سے مشورہ کریں۔ تو انسانوں کے مشورے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر سکتے ہیں، ہم ان پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر ایک سے کاٹ کے بیٹھ جائیں۔ اور انسان کیا ہے اسی طرح، کوئی کھاری ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کیسے، کیونکہ زمین کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ نے ہمیں زمین سے پیدا کیا نا، انسانوں کی اتنی قسمیں ہیں جتنی زمین کی مٹی کی قسمیں۔ کہیں آپ دیکھیں گے سخت زمین ہے، کچھ لوگ آپ کو پتھروں کی طرح ملیں گے، کوئی بہت زرخیز ہے، کسی مٹی سے خوشبو آتی ہے، کوئی کالی مٹی ہے، کوئی لال مٹی ہے، کوئی سفید مٹی ہے، کوئی چیکنی ہے، کوئی پتھریلی ہے، کوئی ریتلی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں زمین سے اٹھایا ہے اور اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، تو ہمیں ہر طرح کے لوگوں سے معاملہ کرنا آنا چاہیے، مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، مسائل کو ایک مصیبت بنا کے کام نہیں چھوڑ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حق کی بات کی جائے اور وہ قبول کر لیں۔ اکثر ہم سب کا امتحان کیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں حق کی بات کرے تو ہم اس پہ نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں کہ کہا ہی کیوں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو کاٹ بیٹھتے ہیں۔ جب ہم کسی سے کاٹ ہی بیٹھتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ دنیا کے پلسرات آخرت کے پلسرات سے کم نہیں ہے۔ موتی پانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ تو نہیں موتی اوپر اوپر سطح پہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ موتی کی تلاش اور موتی کا حصول جو ہے مشکل ترین کا، ٹائمنگ آنی چاہیے، غور و خوض آنا چاہیے، نیچے تک دائیں گے تو موتی ملے گی۔ تو اسی طرح انسانوں کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ان میں موتی ہیں، ہیرے ہیں، ہر چیز ہے، لیکن آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ آپ ان کو دیکھ سکیں، ان کو چن سکیں، ان کو تراش سکیں اور ان کو کام لا سکیں آخرت کی تجارت۔ کیونکہ کتنا خوبصورت نسخہ بتایا، تمہارے ذریعے ایک شخص ہدایت پا جائے، یعنی ایک شخص کام کا بن جائے، چلو زیادہ نہ صحیح، ایک بس بن جائے، تمہارے لیے 100 قیمتی اونٹوں سے بہتر ہے، کتنا نفع کماؤ گے اس سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت راستے آسان کی۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان کل من علیہا فان، اللہ فنا اور اللہ سب کو، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا کی رنگا رنگی، یہ رونق، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، سورۃ القصص 88 میں آتا ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہونے والی سوائے اس کی ذات کے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چھوٹی چیزیں ہو یا بڑی، ہر چیز کی صفائی ہو جائے گی۔ پہاڑوں کے بارے میں آتا ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
صاف کر دے گا اللہ، سب پہاڑ ہٹا دے گا، یعنی کوئی چیز نہیں بچے گی، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، انسان کیا جو بھی زمین پہ، والارض وضعها للانام، اور پھر سب انام کا خاتمہ ہو جائے گا، کل من علیہ، آغاز کس سے ہوا؟ والارض وضعها للانام، اور اس موضوع کا اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ نے بنائی کس لیے سب؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے پاس ایک محدود ملکیت ہے، کچھ عرصے کے لیے اختیار بھی ہے، طاقتیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، بہت جلد یہ سب کچھ چلا جانے والا ہے، اس سے پہلے کہ چلا جائے ان سے اپنی آخرت کما لیں، ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اگلے گھر کے لیے جمع کر لیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ جلال کہتے ہیں عظمت، عظمت، بزرگی، بلند مرتبہ ہونا، یعنی عظمت قدر کی انتہا، کوئی اور نہیں ایسا جو یہ نعمتیں لا سکے، وہی لانے والا ہے اور وہی لے جانے والا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ کیا آتا ہے؟ اللہ جل جلالہ، یہ وہی جلال ہے، لیکن ہم ریلیٹ نہیں کرتے نا اس کو، بس بھی سوچے سمجھے بول دیتے ہیں جل جلالہ۔ تو جلال کس کو کہتے ہیں؟ عظمت، بلند مرتبہ ہونا۔ تو تیرے رب کی ذات کیا ہے؟ ذل جلال ہے، بل اکرام، اور اکرام کرم سے، احسان و انعام، یعنی احسان کرنے والا، سارے احسانات اور ساری بزرگیاں اللہ ہی کی، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو دو صفات ہیں ذو الجلال والاکرام، یہ بہت ہی عمدہ صفات ہیں، ان کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں نا، یا ذو الجلال والاکرام۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اے جنو انس تم جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے سوال کرتے ہیں، کون؟ جو بھی آسمانوں میں ہے۔ کون ہے آسمانوں میں؟ فرشتے دعائیں کرتے ہیں نا، ان کو اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہیے، کس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور فرشتوں کے علاوہ والارض، زمین پر جو بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے تو چیونٹی بولی تھی، اور ایک اور موقع پر چیونٹی ہاتھ اٹھا کے بارش مانگ رہی۔ یہ ہے کہ صرف انسان نہیں دعائیں مانگتا، باقی مخلوق بھی دعائیں کرتی، دعائیں بھی کرتی اور دعائیں بھی کرتی۔ جس مخلوق کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یعنی جانوروں کے ساتھ اگر انسان زیادتی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے آگے فریاد کرتے ہیں، اور اسی طرح انسان بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اب آپ دیکھیے کہ آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں نا، ان کی تسبیح کا ذکر بھی آیا، ان کے سجدے کا ذکر بھی آیا، اور ان کی دعا کا ذکر بھی آیا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور یسألہ من فی السماوات۔ اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کے آگے سجدہ، اسی کی تسبیح اور اسی سے دعا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رزق ہو یا صحت ہو، عبادت کی توفیق ہو، نیکی کی توفیق، اللہ سے بخشش مانگنا، سب اسی سے مانگیں اور مانگتے رہیں۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب ہمیں کوئی مشکل یا تکلیف آتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دوڑتے ہیں، جبکہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اذا حسبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل معاملہ آتا فوراً صلاۃ کی طرف دوڑتے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان ہے، ہر دن ایک نئی شان ہے، ایک نئی آن ہے۔ انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے اس زمین پر، اس کائنات میں ہر آن تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اگر آج کوئی فقیر ہے تو ضروری نہیں وہ ہمیشہ فقیر رہے، وہ کل امیر بھی ہو سکتا ہے۔ آج کوئی امیر ہے تو کل غریب بھی ہو سکتا ہے۔ آج کوئی صحت مند ہے تو کل بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ آج کوئی بیمار ہے تو کل صحت مند بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہماری دعا سنی نہیں گئی تو مایوس ہو کے نہ بیٹھے، کل ہو سکتا ہے سنی جائے۔
कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर रोज एक नई शान है। लिहाजा कभी इंसान को ये नहीं कहना चाहिए मैंने तो इतना किया ये तो ये हुआ ही नहीं और बस आइंदा भी क्या होगा, नहीं। कुल्ल यौमिन हुआ फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, बस अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों झुटलाओगे है जिन्नो इंसान। ला बिशैइन रब्बिना तुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। शअन का मतलब होता है हालत, अहम काम के लिए भी आता है। शुऊन कहते हैं बड़े बड़े उमूर के लिए, तो हाल और काम के लिए आता है। तो शान भी क्या होती है, हालत ही होती है, अहम मामला। हर रोज वो एक नए अहम मामले में होता है, यानी हर रोज हालात बदलते रहते हैं, हर रोज एक नई शान होती है। हर चीज का एक इख्तिताम है, अंजाम है, हर चीज खत्म हो जाने वाली है, लेकिन अल्लाह की जात हमेशा बाकी। लिहाजा इंसानों पे भरोसा न करो, अल्लाह पे भरोसा करो। इंसानों से तवक्को न रखो, अल्लाह से रखो। इंसानों को राज़िक न समझो, अल्लाह को राज़िक समझो। क्योंकि इंसान तो आनी जानी चीज़ है। जो माल है हमारे पास वो भी आनी जानी चीज़ है। बाकी भी जो नेमतें हैं वो सब आनी जानी चीज़ है। तो भरोसा उस पे करो जो हमेशा के लिए। इंसान की कमज़ोरी क्या है कि जब वो नेमतों को पाता है, देखता है तो उनके साथ उसकी ऐसी अटैचमेंट हो जाती है कि वो अल्लाह को भूल जाता है। और फिर क्या होता है, कुछ अरसे बाद वो नेमत छिन जाती है। इंसानों के पास जो कुछ है, सब कुछ खत्म हो जाता है ना। माँ-बाप चले जाते हैं, बहन-भाई जुदा हो जाते हैं, मालो-दौलत चला जाता है, इंसानों की मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली होती रहती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात इस तब्दीली से बाहर। लिहाजा सबसे बढ़कर अल्लाह ही से मोहब्बत होनी चाहिए और सबसे बढ़कर उसी के साथ इंसान का ताल्लुक, क्योंकि हर चीज़ को छोड़ जाएँगे मगर वो यहाँ भी है, वो वहाँ भी है। तो जो इस चीज़ में कामयाब हो गया कि उसके साथ अपना ताल्लुक मज़बूत कर ले, वही दरअसल कामयाब है। यानी नेमतों को पाकर नेमतें देने वाले को ना भूले। हम इंसान कमज़ोर है ना, जो सामने नज़र आती हैं चीज़ें ज़ाहिर में, हम उन्हीं में गिर जाते हैं, उन्हीं में डूब जाते हैं, उन्हीं में ही बह जाते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो चेंज से उबर ना हो। हर चीज़ में तब्दीली होती चली जाती है। हर रुत बदल जाती है, हर चीज़ बदल जाती है, हर सीन बदल जाता है। इंसान का अपना दिल बदलता रहता है। سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहा थक़लान, सनफ़्रुग़ु अन करीब हम फारिग होंगे, लकुम तुम्हारे लिए। नफ़्रुग़ु का लफ्ज़ जो है फ़रग़ा से है। फारिग होना कहते हैं खाली होने को। अस्बह फ़ुआदु उम्म मूसा, उम्म मूसा का दिल फारिग हो गया, यानी खाली हो गया, खौफ और घबराहट के मारे कोई बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो दिल का खाली होना या किसी चीज़ का खाली होना या किसी इंसान का खाली होना, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अभी इसलिए हिसाब किताब नहीं ले रहे कि वो मसरूफ हैं और फारिग नहीं है। जब फारिग होंगे तो फिर हिसाब होगा, ये नहीं है इसका माना। इससे मुराद ये है कि जब ये वक्त आएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस काम पर पूरी पूरी तवज्जो करेंगे, यानी फिर पूरी तरह हिसाब होगा। हिसाब की शिद्दत पर बात हो रही है। अय्युहा थक़लान, ए दो बोझो। थक़लान तस्निया है सकल से, और सकल कहते हैं मुसाफिर का सामान बोझ। बोझ तो बोझ ही होता है, लेकिन मुसाफिर का सामान ज्यादा बड़ा बोझ होता है। जमीन के दो बोझ, जिन और इंसान, और यही मुकल्लफ है। ए जमीन के दो बोझो, हम तुम्हारा हिसाब लेने के लिए जल्द ही फारिग हुआ चाहते हैं, यानी जल्द तुम्हारी तरफ अब तवज्जो करेंगे। और यहाँ सनफ़्रुग़ु नून जमा का है, हम फारिग होंगे। तो हम क्यों आया है? ताज़ीम के लिए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों झुटलाओगे, ऐ जिन्नो इंसान। या माशरल जिन्न वल इंस, ऐ गरोहे जिन्नो इंस। माशर अशरा से है, और अशरा किसको कहते हैं? 10 को।
اور جہاں 10 لوگ ہوں گے وہاں کیا ہوگا؟ گروپ ہوگا. اور اسی سے معاشرت اور معاشرہ بنا ہے جس میں لوگ مل جل کے رہتے ہیں. یہاں مراد ہے گروہ. اے جنوں کے گروہ اور اے انسانوں کے گروہ، ان استطاعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم میں طاقت ہے، ان اس بات کی کہ تنفذو تم نکل جاؤ. کہاں سے؟ من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے. اقطار قطر کی جمع ہے. انفذو تو نکل بھاگو، نکل کے دیکھو. لا تنفذون نہیں تم بھاگ سکتے، الا بسلطان مگر زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اجازت کے ساتھ. اب یہاں پر تنفذو کا لفظ آیا ہے، یہ وہی لفظ ہے جس سے نفوذ ہوتا ہے. نفاذ اور نفوذ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نفاذ کا معنی ہوتا ہے قوت سے کسی بات کا اجرا کرنا، یعنی کسی بات کو جاری کرنا. اور نفوذ کہتے ہیں آر پار ہونے کو. مثلا آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جیسے اگر لوہے کی گرم سلاخ یا مثلا چمچ ہے، اگر آپ چمچ کو پکتے ہوئے کھانے میں رکھ دیں، اسٹیل کے چمچ کو، تو کیا ہوتا ہے؟ ہیٹ کہاں تک آ جاتی؟ آپ کے ہاتھ تک آ جاتی ہے، یعنی کہ جہاں سے آپ نے اسے پکڑا ہوا ہوتا ہے. تو وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پر تو نہیں ہے، تو وہاں کیسے آ گئی ہیٹ؟ وہ نفوذ کر آئی ہے. تو نفوذ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ غیر محسوس طریقے سے پہنچ جانا، داخل ہو جانا. تو اے جن و انس، اگر تم زمین کے قطر سے باہر نکل کر آسمان تک جانا چاہتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، یا زمین کے کناروں سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو ذرا نکل کے دکھاؤ. فانفذوا کر دیکھو. لا تنفذون نہیں بھاگ سکتے، نہیں نکل سکتے. الا بسلطان مگر اس کے لیے بڑا زور چاہیے، سلطان کے ساتھ. سلطان کا لفظ جو ہے اقتدار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اختیار کے لیے بھی، زور، قوت، قہر، اور اسی طرح حجت اور سند کے لیے بھی، یعنی اجازت. یعنی جب تک تمہارے پاس، ایک معنی کیا ہوگا کہ مطلوبہ قوت نہ ہو تو تم زمین کا جو قطر ہے یا زمین کا جو کنارہ ہے، زمین کی جو حدود ہیں ان سے باہر نہیں جا سکتے، یعنی چاند پہ نہیں پہنچ سکتے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اللہ کا اذن ہوتا ہے تو انسانوں کی روحیں جو فرشتے زمین سے نکالتے ہیں وہ کہاں لے جاتے ہیں؟ آسمانوں پہ لے جاتے ہیں. تو وہ کیسے لے جاتے ہیں؟ اللہ کے اذن سے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو وہ زمین کی حدود سے نکل کر آسمانوں کے بھی پار گئے تھے. تو یہ جانا کیا ہے؟ نفوذ، ایک حد سے نکل کے دوسری کے اندر داخل ہو جانا. یہ کیسے ہوا؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، سند سے. یعنی جیسے ایک ملک کی سرحد پار کرنے کے لیے دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ویزا چاہیے ہوتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح زمین کی سرحد پار کر کے آسمان کی سرحد میں داخل ہونے کے لیے بھی ویزا چاہیے. اور وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے ملے گا. جب تک وہاں سے اذن نہ ملے کوئی ایسا نہیں کر سکتا. کہ اللہ نہ چاہے تو تم یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ تم کو اس کی طاقت نہ دے تو تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں. یہاں اس بات کے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے انسان، تمہارے کام کرنے کی کچھ حدود ہیں، کچھ لمٹس ہیں. اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ سے کہیں چھپ کے بھاگ نہیں سکتے، یا اپنے انجام سے کہیں فرار نہیں حاصل کر سکتے، یا اپنی تقدیر سے کہیں تم چھپ نہیں سکتے. بعض اوقات ایسے سخت حالات ہو جاتے ہیں نا انسانوں کے لیے کہ زمین کا کوئی حصہ انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں انسان کیا چاہتا ہے کہ کہیں اور چلا جائے. کیسے جائے؟ نہیں جا سکتا. مرنے کے بعد تو جا سکتا ہے لیکن جیتے جی نہیں. اور پھر مرنے کے بعد بھی جہاں اللہ چاہے، چاہے علیین میں چاہے سجین میں، جہاں چاہے بھیجے. کیونکہ بعض روحیں ایسی ہیں کہ جو اوپر جاتی ہیں ان کو پٹھا کے مارا جاتا ہے، ان کو اذن نہیں ہوتا اندر داخل ہونے کا. آپ کو یاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج میں تشریف لے گئے تھے تو ہر دروازے پہ نوک ہوئی تھی اور پوچھا گیا تھا کہ کون ہے. جواب میں کیا بتایا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ یعنی آپ پہرا دیکھیے ان دروازوں پہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اور پھر ساتھ جبریل ہے، قوی امین ہے، امانت دار ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دھوکہ دیں گے یا کوئی غلط بات کریں گے. عند ذی العرش مکین ہے، عرش والے کے پاس بہت بڑا مقام ہے ان کا. لیکن اس کے باوجود ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے. تو جو وہاں ڈیوٹی پر ہیں
وہ پوری امانت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، چاہے جبریل آئے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، پوچھ کر دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، کس کی روح آئی ہے، کون ہے، اور پھر اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے دروازہ جس کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے علیین میں پہنچانے کے لیے اس کو، اور جس کے لیے اذن نہیں ہوتا اللہ کا، یا جو وہاں پر انجان ہوتا ہے تو اس کو وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ سجین میں پھینکا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مطلب کیا ہے کہ اے جن اور انس، اپنی طاقت کو پہچانو، تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اللہ کی قائم کی ہوئی حدود میں سے نکل نہیں سکتے۔ اگر کوئی طریقہ ہو نکلنے کا تو بھی وہ اس کے علم میں ہے اور اس کی قدرت کے ساتھ ہی ہے اور اسی کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہے اور اس کے اذن کے ساتھ ہے، لہٰذا پھر کیا کرو، مکمل اطاعت کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جن و انسان۔ اگر تم چڑھنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان یرسل علیکما شواظ من نار، بھیجا جائے گا تم دونوں پر، یعنی جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے جنات کیا کیا کرتے تھے، آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے، پار نہیں جا سکتے تھے، لیکن ادھر ادھر چھپ بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے اور وہاں جا کر کچھ نہ کچھ الا من استرق السمع۔ لیکن اب کیا ہوا، جب وحی آنے لگی فاتبعہ شہاب مبین، کہ اس کے پیچھے شہاب مبین لگ جاتا، اور خاص طور پر کہا گیا کہ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے ان کو، یعنی آسمان کو، ہر شیطان مردود سے۔ اور پھر سورۃ جن میں بھی آتا ہے کہ لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، کہ ہم نے آسمان کو چھوا، یعنی آسمان کو دیکھا تو وہ بھرا ہوا تھا، کس سے، پہرے داروں سے اور شہابوں سے۔ اور جو بھی اب وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب ڈالا جاتا ہے۔ تو شہاب ثاقب بھی ایسا ہی ہے جیسے شعلہ ہو، یہاں بھی شعلے کی بات ہو رہی ہے۔ شواز کہتے ہیں ایسا شعلہ جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہو، یعنی خالص آگ، اور جو خالص آگ ہوتی ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے، زیادہ شدید ہوتی ہے، تو یہ دراصل ان کو جلانے کے لیے تھی۔ وہ نحاس، اور دھواں، اور تم پر دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ نحاس اصل میں پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں، یعنی تانبے کو۔ تو آگ کا رنگ جب اس میں دھواں ملا ہوا ہو تو وہ کیسا ہو جاتا ہے، ڈارک اورنج سا، جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو، یعنی تانبے کی شکل کا ہو جاتا ہے۔ تو تم پر دھواں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ایک شعلہ کر لے اور ایک دھواں، کیونکہ دوسرا جو ہے اس میں آگ کم اور دھواں زیادہ ہے۔ فلا تنتصران، تو تم مدد نہ کر سکو گے، اپنے آپ کو بچا نہ سکو گے۔ انتصار کیا ہوتا ہے، اپنا دفاع کرنا اور دوسرے کا مقابلہ کرنا، یعنی تم بدلہ نہیں لے سکو گے، مقابلہ نہ کر سکو گے، ایک دوسرے کی بھی مدد نہ کر سکو گے۔ یعنی اکیلا اکیلا تو کیا، اگر بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر بھی جائیں گے تو کیا ہوگا، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جن و انسان۔ تو بنیادی طور پر ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قوت اور اپنے اقتدار کی بات کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، اصل قوت اللہ کے پاس ہے۔ اس کائنات کو ایک زبردست انتظام کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، یہ ہیپیزڈلی یا خود بخود کچھ نہیں ہو رہا، پورا ایک نظام ہے جس پر یہ سب قائم ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جنوں کے پاس بہت طاقت ہے اور جن معلوم نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی غیر محدود طاقتیں نہیں ہیں، اور وہ بھی اللہ کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتے، ان کی بھی لمٹس ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، یعنی انسان کو زمین پر بھیجا گیا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو انسان کا بیسیکلی ٹھکانہ زمین ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، تو اسے زمین پر رہنا ہے، زمین ہی اس کا ٹھکانہ ہے، زمین ہی اس کا انجام ہے، یعنی مرنے کے بعد زمین ہی اس کو سمیٹنے والی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لہذا انسان کو چاند پر پہنچنے کی بجائے اور وہ بات سوچنے کی بجائے اس کے انتظام کو پہلے درست کرنا چاہیے۔ اچھا، نحاس کے دونوں معنی لکھ لیے نا آپ نے،
کیا ہے؟ ایک معنی کیا ہے؟ دھواں، اور دوسرا معنی پگھلا ہوا تانبا۔ دھوئے کی بات اپنی جگہ سخت ہے، لیکن پگھلا ہوا تانبا کسی پہ پھینکا جائے، یہ ایک طرح سے دھمکی ہے کہ بس تھوڑے دن کی آزادی، یعنی سنفرغ کا لفظ جو ہے وہ دراصل ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ یہ تمہارے پاس آزادی جو ہے نا یہ تھوڑی سی ہے، بس چند دن کی بات ہے، چند لمحوں کی تو بات ہے، حساب قریب آ رہا ہے۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء، اب قیامت کی بات آ رہی ہے، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا، جیسا کہ اور جگہوں پر بھی آتا ہے اذا السماء انشقت، سورت کا نام ہی انشقاق ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان پھٹ کے دراصل کیا کرے گا؟ اپنے رب کی بات مانے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب ہی کی بات مانے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اذا السماء انفطرت، سورۃ فرقان میں آتا ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، سورۃ طور میں آتا ہے یوم تمور السماء مورا۔ تو فاذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ کیا بتائے گی؟ فکانت، تو ہو جائے گا، کیسا؟ وردتن، گلاب کے پھول کی طرح، کدہان، سرخ چمڑے کی طرح۔ دہان کا لفظ ہے دہن سے، دہن تیل کو کہتے ہیں، اور دہان تیل کی تلچھٹ کے لیے آتا ہے۔ تو ایک معنی ہے اس کا تیل کی تلچھٹ، کیونکہ آپ نے دیکھو کہ جب چیزیں فرائی کر لیتے ہیں تو آخر میں ڈارک کلر کا یہ اسٹف رہ جاتا ہے، یعنی وہ رنگ ہو جائے گا۔ اور دہان جو ہے یہ سرخ چمڑے کو، یعنی رنگے ہوئے سرخ چمڑے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آسمان کا رنگ بدل جائے گا، اور آسمان کے رنگ کی تبدیلی کا ذکر اور آیات میں بھی آتا ہے۔ مثلاً سورۃ القاریہ میں کیا آتا ہے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور رنگی ہوئی دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ جو ہے وہ اڑیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے بادل آسمان پر ہوتے ہیں، اسی طرح پہاڑ جب اوپر ہوں گے، یعنی اڑ کے اوپر کو جائے گا سب دھواں وغیرہ، تو اس سے بھی آسمان کے رنگ میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ محل کی طرح ہوگا، اور پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے یا مختلف رنگوں والا ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف اوقات میں، صبح و شام کے اوقات میں آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے، جو موسم شدید ہوتا ہے اس وقت بھی بدلتا ہے، جب دھوپ شدید ہوتی ہے اس وقت کچھ اور ہوتا ہے۔ قیامت کے دن یہ شدت کچھ زیادہ ہی نظر آئے گی۔ اب دیکھیں کہ آسمان کا رنگ اللہ نے بہت خوبصورت، بہت پرسکون قسم کا بنایا، چاہے بادل ہو یا نہ ہو، جیسا بھی ہو، لیکن آسمان عام طور پر انسان کے لیے ایک پرسکون چھت کا سا منظر پیش کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس کا رنگ سرخ خون کی طرح ہو جائے گا، لال ہو جائے گا، لال چمڑے کی طرح ہو جائے گی، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ یعنی ایسا رنگ ہوگا آسمان کا کہ جسے دیکھ کر گھبراہٹ ہوگی انسان کو، اور پھر خاص طور پر جو اس کا پھٹنا ہے وہ اس شدت میں اور اضافہ کر دے گا۔ اور یہ سورۃ المعارج میں آتا ہے نا یوم تکون السماء کالمہل فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو جب ایسا ہو چکے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور اپنا رنگ بدل دے گا، تو اس وقت تم یاد کرو گے کہ ہمیں کیا کچھ نعمتیں ملی تھی، پھر تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے جب تم سے نعمتوں کا حساب شروع ہوگا۔ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے پوچھا جائے گا کس کے بارے میں؟ نعمتوں کے بارے میں، تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ تو اس وقت انسان انکار نہیں کر سکے گا، یہ نہیں کہہ سکے گا کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ملا تھا۔ یہاں خاص طور پر کس نعمت کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں تو بہت ہولناک منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو کیا دھیان میں آتا ہے؟ ہم رات کو اٹھے چمکتا چاند نظر آتا ہے، دن کو خوبصورت بادل نظر آتے ہیں، آسمان کو دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ یہ چھت سلامت ہے، تیرا شکر۔ ہم سارے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، روز آتے جاتے رنگا رنگ کے خوبصورت بادل، اور پھر کبھی سیاہ بادل بھی ہو تو ان کی جو سلور لائننگ ہوتی ہے وہ ایک عجیب حسن پیش کر رہی ہوتی ہے، کبھی ڈوبتا سورج، کبھی چڑھتا سورج، اتنا کم آسمان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن
کتنی بار اس کو دیکھ کر اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، اور پھر صرف یاد ہی نہیں بلکہ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، تو انسان نعمت کی قدر کب کرتا ہے؟ جب وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اس وقت انسان کہتا ہے کہ ہاں واقعی وہ نعمت تھی۔ جب تک انسان کے پاس ہوتی ہے عام طور پر انسان اس سے بے پرواہی برتتا ہے۔ تو یہاں پر اس دن کا ذکر کر کے اور اس دن میں آسمان کی حالت کا ذکر کر کے فرمایا اب یہی آلائے ربکما تکذبان، پھر اس وقت جب تم پکڑ میں آؤ گے تو بتاؤ کیسے انکار کرو گے، کیسے کہو گے کہ نہیں یہ نعمت نہیں تھی۔ تو اس سے پہلے کہ یہ پرسکون نعمتیں چھن جائیں، انسان کو اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب کیا ہوگی قیامت؟ یومئذ، تو اس دن یعنی قیامت کے دن، لا یسأل عن ذنبہ، نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، انسن کسی انسان سے، ولا جان اور نہ کسی جن سے۔ اس دن جن و انس سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ دوسری جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ سوال ہوگا، وَلَتُسْأَلُنَّ، ہم سے ضرور سوال ہوگا۔ سورۃ اعراف میں بھی آپ نے پڑھا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ان سے تو ہم ضروری سوال کریں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے۔ ایک اور جگہ پر سورۃ صافات میں آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ان کاموں کے بارے میں جو یہ کرتے رہے دنیا میں۔ اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ کیوں؟ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَقِفُوهُمْ، ان کو ذرا روکو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے تو ابھی سوال ہونا ہے۔ تو یہ دو متضاد باتیں کیوں؟ بات یہ ہے کہ سوال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے کچھ معلوم کرنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، اور ایک سوال ہوتا ہے ڈانٹ کے لیے۔ یہاں پر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے گناہ کیے، کیونکہ وہ تو ریکارڈ سامنے ہی ہوں گے، اس کا کیا پوچھنا، تو سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ پیچھے ہی تو کہا کہ وَكُلُّ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ مُسْتَطَرٌ، تو جو سارا ریکارڈ سامنے ہے، پورے اسٹیٹسٹکس سامنے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جو ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے وہ ڈھیروں ڈھیر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو نمبر فگرز میں لے آتے ہیں تو وہ کروڑوں کی گنتی جو ہے وہ ایک چھوٹے سے فگر میں ہمارے سامنے آ جاتی۔ اور پھر بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی پورے ملک کا بجٹ جو ہے وہ ایک شیٹ پہ آ جاتا ہے، ڈیفنس پہ کیا خرچ کرنا ہے، فوڈ پہ کیا کرنا ہے، صحت پہ وغیرہ وغیرہ، وہ ایک شیٹ پہ سامنے دکھائی دے جاتا ہے۔ تو اس کے لیے تو بس صرف ایک شیٹ بھی پوری زندگی کے کارناموں کی کافی ہے کہ کتنے جھوٹ ہیں، کتنے سچ ہیں، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، روزے رکھے کہاں، کتنی ریاکاریاں کی، وہ سارا کچھ ایک شیٹ پہ، وہ تو سامنے ہی ہوگا انسان کے ہاتھ میں، پتہ چل جائے گا کیا ہے، تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ہاتھ پاؤں بھی بول لیں گے، تو انسان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ پھر یہ کیوں کہا ہم ضرور پوچھیں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے پھر کہ یہ پوچھنا ڈانٹ کا پوچھنا ہوگا کہ یہ کیا کیوں تھا، جواب دو، عذر دو، اپنی وجہ بتاؤ، کس کے پاس کوئی وجہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا وہ مارا گیا، وہ مارا گیا۔ اسی لیے کیا دعا سکھائی؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور اس کی تفصیل آپ نے کیا بتائی حسابا یسیرا کی؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے اور درگزر کر جائے، کیونکہ جس سے پوچھ لیا گیا یہ کیوں کیا تھا، یہ کسی ایک چیز کے بارے میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ تو یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے انتہائی قدرت اور جلال کا انداز ہے کہ اللہ کو کسی گناہ گار سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس سے پوچھنے کی اور اگلوانے کی اچھا ذرا یہ گن کے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا کام نہیں کیے تھے، یہ گن کے بتاؤ کہ کن کن کاموں میں دھوکہ دیا تھا اللہ کو اور بندوں کو۔ اس طرح نہیں پوچھا جائے گا، جسے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا اسے کس گناہ میں زمین میں گاڑ دیا گیا، دفنا دیا گیا زندہ، ہاں؟ اس کے باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس مجرم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو جرم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے اتنے ناراض ہوں گے کہ ان سے کلام نہ کرنا چاہیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مختلف انداز ہوں گے، لیکن حساب کتاب کا اپنا ایک سسٹم ہوگا، اور وہ سب کچھ انسان کو بتایا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ جو شیٹ ہے نا اس پہ انسان کو سب دکھ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اعمال ناموں کو کیا کہا ہے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے،
اور صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ کتابچے کو، یعنی چھوٹی چیز کو. کتاب بڑی ہوتی ہے اور صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے بروشور ہوتا ہے یا پیمفلٹ ہوتا ہے، یعنی وہ جو ایک پورا خلاصہ ہے، وہ شاید پھیلا دیے جائے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ سامنے تو آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے پوچھیں گے پھر اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کسی بچے سے ماں باپ پوچھ بیٹھے سختی کے ساتھ یہ کام کیوں کیا تھا، یا کسی کا کوئی پول کھل جائے یا کوئی راز کھل جائے، تو حال کیا ہوتا ہے؟ کانپنے لگ جاتا ہے، اور کسی کو بے ہوش ہی ہو جائے تو اللہ کے سامنے دم نہ مار سکے گا اور اکڑ نہ سکے گا اور کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا اور کوئی بھی بہانہ نہیں لا سکے گا. تو اس لیے یہ ایک مختلف انداز سے اس دن کے حساب کی شدت کو بتایا جا رہا ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت انسان کے سامنے صرف اس کی نیکیاں بدیاں نہیں ہوں گی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو نعمتیں انسان نے استعمال کی وہ بھی ہوں گی، یعنی اس کے اعمال نامے میں ان نعمتوں کا بھی اندراج ہوگا، وہ بھی لکھی بھی ہوگی کہ کیا کیا نعمتیں استعمال کر کے. ہاں؟ اب ایک نعمت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ تو اس کی نیکیوں میں سے اپنا حق وصول کر لے، وہ ساری نیکیاں اٹھا لے. یعنی کوئی ایک نعمت جو ہم استعمال کرتے ہیں نا فری میں، سورج کی روشنی ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے، خود سانس نہیں لے سکتا، تو جب اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا جاتا ہے تو اس کو ایک ایک دن کا بل کتنا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو مفت میں یہ سب کچھ دے رہا ہے، اور پھر یہ جو طاقت بھی ساتھ کہ ہم یہ سب کچھ لے رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کے بارے میں انسان کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب ایسے ہی بیکار اور بے مقصد نہیں دی گئی. یہ جس نے دیا ہے نا سب کچھ، وہ کل پوچھے گا بھی کہ ان نعمتوں کا استعمال کہاں کیا. تو اس وقت کس بات کو جھٹلاؤ گے، کس بات کا انکار کرو گے کہ نہیں ہم نے تو یہ استعمال نہیں کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسیماہم. اور پوچھنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کہ مجرم تو اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، اپنی علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے. یعنی مجرموں کے چہروں پر ہی ان کا جرم نمایاں ہوگا. چہرے خود بخود سیلف ایکسپلینیٹری ہوں گے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زناکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کے چہروں کے جو رنگ ہے یا جو ان کا ایک امپریشن ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے معصوم لوگوں سے. ایک بچے کے چہرے کو آپ دیکھیں، ایک معصوم انسان کے چہرے کو دیکھیں، ایک نیک انسان کے چہرے کو دیکھیں اور ایک مجرم کے چہرے کو دیکھیں، دنیا میں بھی واضح فرق سب پتہ چلتا ہے، کیونکہ چہرہ ایک پوری کتاب ہوتا ہے انسان کا. اور پھر قیامت کے دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، روشن، ضاحکۃ، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، خوشخبری پائے ہوئے، خوش ہونے والے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ. کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے وترہقہم ذلہ، کچھ چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. خش عن ابصارہم. تو قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے آئینے میں اپنے چہروں سے پہچان لیا جائے گا. کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ نیلے بھی ہوں گے. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی. تو مجرم پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے. نواسی ناسیہ کو کہتے ہیں، فور ہیڈ، فرنٹ کا جو ہے نا حصہ، اور یہ جو اوپر سامنے کے بال ہے نا، ان سے مجرموں کو پکڑا جائے گا. یعنی کسی انسان کو کوئی اگر بازو سے بھی پکڑے تو وہ بھی اس کے لیے ایک اریٹیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ ٹچ کیوں کرتے ہو، پکڑتے کیوں. ہاتھوں سے پکڑ کر کوئی کسی کو شکل کر دے، کوئی باندھ دے آگے بند، تو وہ بھی ایک ہیوملیٹنگ چیز ہے. لیکن کہاں یہ کہ پیشانی کے بالوں سے، کوئی کسی کے بالوں سے، اور بال بھی پیچھے سے نہیں، پیچھے سے کبھی کوئی چٹیا کھینچے تو آپ دیکھیں کتنا غصہ آتا ہے. اور کہاں یہ کہ کسی کے منہ کے اوپر کے جو بال ہیں وہاں سے پکڑ کے اس کو کھینچا جائے. پیچھے ہم نے پڑھا نا یسحبون علی النار، آگ میں گھسیٹے جائیں گے.
تو یہاں پر کیا ہے؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي، پیشانیوں سے کھینچ لیے جائیں گے، والاقدام، اور پاؤں سے کھینچ لیا جائے گا، یعنی مجرموں کے پاؤں پکڑ کے ان کو گھسیٹا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کا پاؤں پکڑ لیا جائے، اور اقدام جمع ہے قدم کی، دونوں پاؤں کسی کے پکڑ کے اس کو کھینچا جائے، اور اوپر سے ایک طرف سے بال پکڑے ہوئے ہوں، تو وہ جا کہاں سکتا ہے؟ پاؤں بھی بندھ گئے اور بال بھی پکڑے گئے، سر بھی پکڑا ہوا، پاؤں بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو ایک طرف سر کے بالوں سے پکڑ لیا جائے اور ایک طرف پاؤں سے پکڑ لیا جائے، تو وہ دم نہیں مار سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو قیامت کے دن کی انسان کی جو بے بسی ہے اسے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات میں دنیا کی بے بسی ظاہر کی جا رہی تھی کہ تم آسمان و زمین کے کناروں سے بھاگ کے کہیں نہیں اڑ کے نکل سکتے، اللہ ہی کی حد میں ہو، حد میں رہو، خود ہی لمٹس اپنے اندر رکھو۔ اور یہاں قیامت کے دن کی بے بسی کہ جب مجرموں کو ان کے پاؤں اور پیشانیوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جن و انسان۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ ہے وہ آگ، یہ ہے وہ جہنم، التی وہ جو، یکذب بها جھٹلاتے تھے اس کو، المجرمون مجرم لوگ، دنیا میں اس جہنم کا انکار کرتے تھے، اس انکار کی وجہ سے آج ان کو یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ اگر انکار نہ کرتے، مان جاتے، تو ڈرتے تو کچھ کرتے، تو چونکہ انہوں نے اس سزا کو مانا ہی نہیں اور سچ نہیں مانا، لہٰذا آج ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ طور 14 میں بھی آتا ہے هذه النار التي كنتم بها تكذبون يطوفون بينها وبين حميم آن، یطوفون وہ طواف کر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، چکر کھا رہے ہوں گے، بینہا اس کے درمیان، کس کے؟ جہنم کے، وبین حمیم اور کھولتے پانی کے، حمیم گرم پانی، آن کھولتا ہوا، کھولتے ہوئے گرم پانی اور جہنم کی آگ کے بیچ میں چکر لگا رہے ہوں گے، اور چکر لگاتے لگاتے عمریں بیت جائیں گی اور یہ چکر ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اگر خدا نخواستہ کوئی ہسپتال میں داخل ہے، کوئی بیمار ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں تو چکر لگا لگا کے تھک گئی ہوں، گھر میں ہوتی پھر ہاسپٹل میں ہوتی، گھر میں ہوتے پھر وہاں ہوتے، حالانکہ اس میں کوئی جسمانی ایسی تکلیف نہیں ہوتی کہ کوئی آگ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، بس صرف انسان ایک کام کو مسلسل کر کر کے تھک جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا، یطوفون، بس وہ یہی کرتے رہیں گے۔ یہ ایسا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ جہنم میں تو جلیں گے، وہ ان کا ٹھکانہ ہے، اور پھر پیاس لگے گی تو پانی مانگیں گے، پانی کے لیے ان کو ابلتے چشموں پہ جانا ہوگا، وہاں جائیں گے تو وہ پی نہیں صحیح طرح سکیں گے، پھر واپس پلٹیں گے، پھر ادھر آ کے چین نہیں آئے گا تو وہاں جائیں گے، وہاں چین نہیں آئے گا تو یہاں آئیں گے، بس یوں ہی گھومتے ہی چلے جائیں گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اور پھر یہ پانی صرف پینے کے لیے نہیں، ایک اور جگہ پر آتا ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، یہ ابلتا پانی ان کے سر کے اوپر انڈیلا جائے گا، یصہر بہ ما فی بطونہم، جس سے وہ سب گل کے باہر آ جائے گا جو پیٹ کے اندر ہے۔ یعنی پانی کی شدت اتنی زیادہ ہوگی، گرمی میں اتنا شدید گرم ہوگا کہ پیتے ہی اندر کے سارے آرگنز گل کے باہر آ جائیں گے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت ہے۔ سورۃ غافر میں آتا ہے اذ الاغلال فی اعناقہم، اوپر سے بیڑیاں بھی پڑی ہوئی ہوں گی، گردن میں زنجیر پڑی ہوئی ہوگی۔ کبھی آپ نے کسی گائے بھینس کو دیکھا ہے جس کو گردن میں پٹا پڑا ہوا، یا جیسے کتے وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا پٹے، تو مالک جب چاہتا ہے ان کو کھینچ لیتا ہے۔ تو جہنمیوں کی گردن میں بھی طوق ہوں گے، والسلاسل اور زنجیریں ہوں گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب طوق ان کے گلوں میں ہوں گے، والسلاسل اور زنجیریں، یسحبون فی الحمیم، وہ ابلتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، یعنی پانی پیئیں گے بھی، سر پہ بھی پڑے گا اور پانی کے اندر بھی ان کو کھینچ لیا جائے گا۔ ثم فی النار یسجرون، وہاں سے نکال کے پھر آگ میں۔ اب آپ دیکھیے کہ آگ میں جل کے کوئلہ، وہاں سے پانی میں پھینکے جائیں گے گرم میں، وہاں سے پھر نکال کے آگ میں۔ سورۃ الحج میں پھر آتا ہے کہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے گرز بھی اوپر سے ہوں گے، یعنی کہیں اٹکیں گے کہیں رکیں گے تو اوپر سے لوہے کے ڈنڈوں سے مار پڑے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ
یہ جو اکڑ ہوتی ہے نا دنیا میں، جس کی وجہ سے انسان صحیح کام نہیں کرتا، یہ اکڑ، یہ انا، یہ وہیں جا کے جہنم میں ہی ٹوٹے گی۔ حق کے ساتھ ضد اور مخالفت اور اپنی اصلاح نہ کرنا، اپنی غلطی نہ ماننا، باز نہ آنا، یہی وہ چیز ہے نا جو انسان کو وہاں لے جانے کا باعث ہوگی۔ حق کو پہچان لینا لیکن نہ ماننا۔ تو یہ جو انسان کی دنیا میں، یعنی یہ جو کفر ہے اور یہ جو منافقت ہے اور یہ جو انسان کا تکبر ہے، اور جو چیزیں انسان کو عبادت سے روکتی ہیں، عاجزی سے روکتی ہیں، اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیتی، تو ان سب چیزوں کو علاج کہاں ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی ضدی انسان کو آپ کچھ نہیں منوا سکتے، جتنی چاہے دلیلیں دے دیں، پھر ایسی ضد کہاں ٹوٹے گی؟ ایسی اکڑ کا علاج کہاں ہوگا؟ یہ اسی جگہ پر آ کر ہوگا۔ لہٰذا جو جتنا بڑا مجرم ہوگا، جتنی بڑی جس کی اکڑ ہوگی اور اللہ کے آگے نہ جھکنے والا، اس کے ساتھ اتنا ہی سخت معاملہ، کیونکہ ہر ایک کے لیے سزا کے درجے ہیں۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یعنی اس وقت انسان سے اور جنوں سے بھی پوچھا جائے گا، اب بتاؤ، اب بھی انکار کرتے ہو کہ یہ رب نے نہیں دیا تھا تم کو؟ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو رب ہی کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ رب نے دی، یہ خود سے خود ہی ہمیں مل گئی، یہ تو ہمارا رائٹ تھا، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں چیزوں کو۔ تو وہاں ان سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ، اب بھی نہیں مانتے؟ کس چیز کو نہیں مانتے کہ یہ اللہ نے دی تھی؟ کون سی چیز ہے جو اللہ نے نہیں دی تھی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمتیں جھٹلا سکتے ہو؟ کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ آج اگر جھٹلاتے بھی ہو تو وہ کل اس جہنم میں جا کے کوئی نہیں جھٹلا سکے گا۔ جو آج نہیں مانتا اس کو کل ماننا پڑے گا، اسے ماننا ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو حمیم ہے نا، حمیم کے ساتھ پھر آن ہے۔ حمیم بذات خود ابلتا پانی ہے، گرم پانی، گرمی کی شدت کے لیے آتا نا، حمہ، بخار کو بھی کہتے ہیں حمہ، اور آن ان اس کی شدت میں مزید اضافہ کرتا ہے اور زیادہ کھولتا ہوا، یعنی اٹموسٹ ڈگری کے ساتھ بوائلڈ واٹر۔ کبھی گرم چائے، کبھی گرم کوئی کھانا، کوئی لقمہ گرم منہ میں لے لے انسان بھول کے بھی، تو سارا کھانا بدمزہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنی مرضی اچھی چائے پڑی ہو آپ کو مزہ نہیں دیتی، ان سارے ٹیسٹ بڈز خراب ہو جاتے ہیں نا جلنے کے بعد۔ پھر پیشانی کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ پیشانی کے بال جو ہیں وہ کھچنے میں تکلیف دہ بھی زیادہ ہے، سینسیٹیو زیادہ ہے، اور ویسے بھی انسان کی عزت اور نخرہ اور جو اس کا جھوٹا پندار ہے، یہ سب کچھ پیشانی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، یعنی ذلت کی علامت بھی ہے نا۔ سزا تو ہے، درد ہے، تکلیف ہے، ساتھ ذلت بھی ہے۔ اور پھر یہ جو بات ہے نا کہ ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، یعنی اہل جہنم جب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے نا، تو اس وقت بھی ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اچھا تم کیوں یہاں پہنچے ہوئے ہو، یعنی ہر ایک کو اپنی اتنی پڑی ہوگی۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، جب ایک دفعہ کوئی حادثے کا شکار ہو جائے تو سالوں لوگ پوچھتے رہتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا، پھر کیا گزری، پھر کیوں ہوا۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص آگ میں خود گھوم رہا ہے اور انتڑیاں اس کی باہر آ رہی ہیں اور اس کا حال خراب ہے، اس کو کہاں یہ باتیں اور گپیں لگانے کا موقع اور پھر لمبی چوڑی کہانیاں پوچھنے کا، یعنی ایک دوسرے سے بھی وہ پوچھنے کا موقع نہیں ہوگا ان کے پاس۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔